ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الہی آمین. پہلے ہم ہوم ورک کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر کلاس کی طرف جائیں گے. تک ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ آگے ہیں، 21 آ چکے ہیں، 2 تو میں خود ہوں. اچھا پہلے دیکھتے ہیں ہوم ورک انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے میں نے ایک منٹ میں اس کو کرتی ہوں، اسٹارٹ سے کرتی ہوں. لیسن نمبر 5 اس میں تھا مخارج الحروف پارٹ 2. سب سے پہلے میں نے صرف رسیم اعظم کا کیا، اس لیے کہ اس کو ہم پڑھ لیں گے. اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھے جواب دیے تھے، تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سوال اس میں یاد ہے آپ کو کہ خالی جگہ پر کریں. میں نے بہت دیکھے سمپل دیا تھا، تو میرے خیال سے اس کو جلدی ہو جانا چاہیے تھا. بس یہ کہ جو تھرڈ سوال تھا نا، قاف والا کیف والا، اس پہ تھوڑا ٹائم لگ سکتا تھا. ادروائز تو یہ 10-15 منٹ کا ہوم ورک نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے. اچھا خالی جگہ پر کریں کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ حمزہ. حمزہ. اور کون سا ہوتا ہے؟ ہاں کون حمزہ سا والا؟ ہاں حمزہ. ہاں حلوے والا؟ نہیں دوسرا. ہاں جی دوسرا والا ہاں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اور ورڈ اسے بول دیا تھا نا، جیسے ہار والا اور دو چشمی ہاں. جی دو چشمی ہاں بولتے الہدا ہیں، والا. دو چشمی ہاں. جی ہدا والا الہدا والا. اچھا دوسرا حرف عین، وہ تو میں بول بھی دیتا. خیر حرف عین کی ادائیگی میں زبان پیچھے کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جبکہ ہا کی ادائیگی میں زبان نہیں ہلتی. اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حرف عین کے علاوہ اور کون سا ہے جس میں زبان پیچھے جاتی ہے؟ ہاں حلوا والا. یہ حل والا. ہاں اور ہاں عین کے بعد جی دونوں کے ایک ہی مخرج ہیں، زبان جی پیچھے جاتی. بالکل. اور دوسرا جو ہے جو نیچے خیر دوسرا والا تو ہو گیا. پھر نیچے والے جو الفاظ تھے ان کو آپ نے سنانا تھا. اس کو بھی سنا سکتے تھے، اور ایک میں نے اور بھی سمپلیفائی کر کے سنا رکھا تھا، وہ وہاں پہ آپ شیئر کیا تھا نا، اس میں صرف لیٹرز تھے، ہا اور حمزہ. اس میں قالوا بما یؤمنون شاید نہیں تھے، وہ بھی سنا سکتے تھے. دونوں ہی ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد ہے قاف اور کاف کی تصویر کو دیکھ کر غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ قاف اور کاف دونوں زبان کی جڑ سے اوپر بلند ہیں. آپ کے بیک گراؤنڈ میں شور ہو رہا ہے کسی کے، آپ لوگ کوئی بک یا کاپی موو کر رہے ہیں تو ذرا خیال کریں، ٹھیک ہے. ایک منٹ میں سب کو میوٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جس نے جواب دینا ہے تو انمیوٹ کر کے جواب دے کے پھر میوٹ کر لیا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا. جیسے آپ میرے ہاتھ سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی، چین کی آواز آ رہی ہے، اب مجھے تو کام کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا نا، مگر دوسروں کو پتہ چلتا ہے. اچھا تو ہم دیکھتے ہیں قاف اور کاف کی آواز پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہیوی ایک لائٹ ہے، اس کا کیا ریزن ہے. تو اس کے میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ کاف استفعال حروف میں سے ہیں جس میں سے آواز اوپر کی طرف نہیں اٹھتی، ٹھیک ہے نا. یعنی استفعال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نیچے کی طرف ہی رہتی ہے. سفلا بھی اسی سے نکلتا ہے. سفلی عمل آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اسی سے ہوتا ہے، وہ جو جادو کرتے ہیں اور اچھے عمل نہیں کرتے وہ بھی گرے ہوئے عمل ہوتے ہیں نا، نیچے کی طرف کو ہوتے ہیں. تو استفعال جو ہوتا ہے کہ جس میں کہ زبان نیچے کی طرف رہتی ہے، آواز نیچے کی طرف رہتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی. تو استفعال حروف میں سے ہے جس کاف چھوٹا کاف جس پہ آواز اوپر کی طرف نہیں اٹھتی اور باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ قاف استعالہ حروف میں سے. استعالہ میں بھی آپ کو بتایا تھا نا، عالی اعلی، تعالی بھی بلکہ اس سے اللہ تعالی، جس میں آواز اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، پیچھے سے زبان بھی اٹھتی ہے بلند ہوتی ہے، اور آواز بھی اسی حساب سے پھر بلند بھی ہوتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے. تو اس میں استعالہ حروف میں سے ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کے پیچھے سے اتنا
نہیں بلکہ اٹھتا ہی نہیں ہے، آپ شاید یہ لکھا نا سیما، اٹھانا ہی نہیں ہے بلکہ درمیان سے دبانا بھی ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا، صرف اٹھانا نہیں ہے بلکہ دبانا بھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ راؤنڈ شیپ آ جاتی ہے اور اس طرح آواز پیلٹ کی طرف کمپریس ہوتی ہے اور اوپر پر ہو جاتی ہے. یعنی کہ دکھایا تھا آپ کو نا کہ آواز جب نیچے آتی ہے پھر ٹکرا کے اوپر چلی جاتی ہے جس طرح، اور پھر واپس آتی ہے، اس طرح ہوتے ہوتے پورا منہ پر ہو جاتا ہے، تو وہ شیپ ہوتی ہے. تو اسی طرح اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. اب ہم آگے جب آج پڑھیں گے نا کاف اینڈ کیف تو اور بھی کلیئر ہو جائے گا. تو یہ اس میں جو چھوٹے کاف میں آواز باہر فوراً نکل جاتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے. جب رکنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے پھر کیا ہوگا، مطلب آواز کیسے پر ہوگی، بھرے گی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بھری نہیں. جیسے کہ جگ ہے، سیدھا سا جگ ہوتا ہے، آپ اسے اس سے ذرا سا ٹیڑھا کریں پانی گر جاتا ہے نا، آپ اسے روک ہی نہیں سکتے. اب آگے دیکھتے ہیں. سسٹر زوبیہ کا ہے ماشاءاللہ، ان کا بھی بہت اچھا لگا الحمدللہ. انہوں نے بھی صحیح کیا. اب میں صرف یہ دکھائی تھی کہ انہوں نے ڈرائنگ ڈائیگرامس بنائی اور اچھی ڈائیگرامس بنائی، اس سے سارا کلیئر ہو رہا ہے. تو آپ لوگ بھی اس طرح کیا کریں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا جائے، خوب کلرفل کیا جائے، وہ بھی اچھا لگتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں بلکہ بہترین طریقے سے. مگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے اپنا ہوم ورک نہ چھوڑے، بس یہ خیال رکھیں. جیسے شمائلہ آپ کا ایز یوزل ماشاء اللہ ہیٹرک ہو گیا آپ کا تو ہے. جیسے شمائلہ ماشاء اللہ 3rd ٹائم بھی ان کا نام بھی میں نے لکھا. ان کے بھی میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے بھی ٹری بنایا اسی طرح. اصل اول حلق پہ حلق کے انہوں نے بتایا، امبریلا چھتریاں بنائی اور اس میں سے جو پانی کے ڈراپس آئین ہا اور حمزہ ہا، اسی طرح یہ نیچے. اور اسی طرح یہ کتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ان کی ماشاء اللہ، لگتا ہے ڈرائنگ اچھی ہے. ہر لیٹر کو انہوں نے کلیئر کیا کہ کہاں سے کون سا لیٹر ادا ہوتا ہے. تو یہ ان کا ہوم ورک ہے. اور یہ انہوں نے ایون کاف اور قاف کے ڈفرینسز بھی بتائے. تو یہ انشاءاللہ نوٹس میں آپ سے شیئر کروں گی اینڈ میں. اگر کسی کو پہلے چاہیے ہو تو پھر میں کر دوں گی، مگر ابھی تو انکمپلیٹ ہی ہے نا. تو اس سے وہ آپ اپنی وہ کر سکتے ہو، نوٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی انہوں نے کیا. اور ایکسٹرا یہ انہوں نے لکھا، مگر یہ کہ ہمارا جواب دوسرا تھا نا انشاءاللہ. ویسے تو یہ بھی ایکسٹرا لکھا، بس اس دفعہ یہی تھا. تو انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ محنت جو ہوتی ہے. آپ اگر یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے دکھائیں، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو کتنی خوشی ہوگی نا. اور پھر اسپیشلی بلکہ یہ کہ بہت زیادہ. بالکل الحمدللہ. دیکھیں یہی کرے، اپنے لیے بھی کرے. اور پھر دیکھیں سپوز آپ نے کسی اور کو بھی بلایا اسی کلاس میں، اس کا ہوم ورک بھی ڈسپلے ہو رہا ہو تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ یہ دیکھیں اس کو میں نے بلایا تھا، اس کو میں نے کہا تھا. تو قیامت کے دن اگر آپ کا بھی عمالنامہ اچھے انداز میں پیش کیا جائے، پھر کسی اور کا جس کو آپ نے ہدایت کی طرف بلایا تھا، کتنا اچھا لگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں کہ دیکھو اس نے یہ کام کیا تھا اور اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. کیونکہ ہاں جو بھی اچھی کی سفارش کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، بلکہ جو بری کی سفارش کرتا ہے اس کو بھی سزا کا مستحق ہو سک رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ ثواب جاری کے لیے آگے بھی پھیلایا کریں. ٹھیک ہے، ضرور پھیلایا کریں. میں آپ کو بلکہ کہا تھا نا کہ ہمیں ہماری زبان خاموش ہو اس سے پہلے ہم نے کسی اور زبان کو چالو کر دینا نا، جیسے کہ سٹارٹ کر دینا کہ وہ پھر وہی الفاظ قرآن کے بولے جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے. ہمارے بچے ہمارے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کتنا بھی کرنا چاہیں وہ ہمیں اتنا نہیں کر سکیں گے جتنا کہ ہمیں چاہیے. ہمیں تو قیامت تک کے لیے چاہیے نا عمل. ہمارے بچے بھی تو چلے جائیں گے نا، تو اس کے بعد کون کرے گا ہمارے لیے. تو اگر ثواب جاریہ چاہیے تو اس کو جاری والے کاموں میں اپنے آپ کو استعمال کریں انشاءاللہ العزیز. اور اگر کسی کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. میں وہ ٹیکسٹ پڑھ رہی تھی، رائٹنگ سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے ہوتی ہے، اور کوالٹی کام کی کوالٹی، یعنی کہ جس سے آپ نے جواب دیا. میری اپنی رائٹنگ اتنی، مطلب جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں مجھے خود عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، اتنی ہے بھی نہیں بری، مگر اسکرین پہ آ کے اور بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے. تو کسی کا کام اچھا نہیں بھی ہے نا، تو رائٹنگ کا کچھ پرابلم ہے، اپنی طرف سے بہترین کام کریں اپنی طرف سے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا. دیکھیں مجھے بھی صرف کام اچھا ہونا، مجھے وہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں جو کنٹرول میں اسی کو آپ اچھا بنائیں انشاءاللہ.
اچھا ہم نے اصل اول کر لیا تھا. ایک منٹ. اچھا ہم نے ایک منٹ میں میوٹ کر دوں, میرے خیال سے ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. اصل اول کیا تھا, اصل یعنی کہ جڑ یا بنیاد کسی چیز کی بھی, تو تمام خارج کی جو 3 بیسک بنیادیں ہیں وہ 5 پہ مشتمل ہے نا, کہ حلق, لسان, شفتان, اور اس کے بعد کون سا ہوتا ہے؟ 2 رہ گئے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ خیشوم, الجوف. الجو, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ سب کو کور کرنا ہے نا, تو ہم نے فرسٹ تو کور کر لیا الحمدللہ. اب سیکنڈ, ثانی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ. تو ہمارا سیکنڈ اثر جو ہے اس کا وہ کون سا ہے؟ یہ ہے لسان. اور لسان کہتے ہیں زبان کو. تو میں اس سے پہلے بلکہ آپ کو یہ کہوں گی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلاس میں نا پینسل اور نوٹ بک لے کے رکھیں, تو اس کی کوئی ریزن تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں آپ بھی انشاءاللہ, میں آپ کا نا ثواب جاریہ بننا ہے نا ہم نے ایک دوسرے کے لیے, تو اور اس میں بہت سے یہاں پہ ایسے بھی ہوں گے جو آگے بھی پڑھانا چاہتی ہیں, تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم جو ہے جو ہم حروف لکھ رہے ہیں اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا لکھیں. اور ڈیٹیل میں ایسے ہے کہ جیسے کہ میں کہہ رہی کاپی ہم بنائیں, اس میں الف با تا سا ایک ایک پیج پہ لکھیں. ایک پیج پہ الف, دوسرے پہ با, تیسرے پہ تا, پھر سا, اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل تھوڑی تھوڑی لکھنا شروع کرو. اس میں ورڈ پوائنٹس میں لکھنی ضرور وہ پوائنٹس میں لکھیں. جب جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں, یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آج ہی سارے نوٹس بنائیں. جب ہم جو پڑھیں اس کو اسی وقت لکھ لیں. کاپی کھولیں, سامنے نوٹس میں مطلب جب جیسے ابھی پڑھا رہی ہوں تو فوراً کاپی کھولیں, اس میں وہاں لکھ لیں. اس کے جیسے یہ ہے کہ یہ کاپی کی طرح لائنز ہے نا, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سمجھے ایک پیج ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اوپر لکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں میری رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے بیچارے نے خود ہی شرما کے وہ ٹھیک کر دیا اس نے. تعارف, مطلب آپ ایسے لکھیں تعارف الحروف, تعارف حروف کا تعارف. یہ آپ نے خود ہی لکھنا ہے, میں نے بھی خود ہی ایجاد کیا یہ. اور پھر یا حرف لکھ لیں پہلے پیج پہ. ایک منٹ, یہ اس کی شیپ اب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ مائنڈ کر گیا. اچھا اس کو ہم حرف لکھیں گے, حرف اور اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں, ٹھیک. میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ فرسٹ پیج کر لیں. پھر دوسرے پیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آج سے بھی شروع کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ ابھی تو آپ کو کچھ ورک ایکسٹرا کرنا پڑے گا. ابھی بے شک آپ رف میں ہی کر لیں گے, ٹھیک ہے. آج رف میں کر لیں. آپ پھر یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ پیج پہ الف کی بات کریں. آپ لکھیں حرف, یہاں پہ لکھیں الف, ٹھیک. الف ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الف کی طرح بھی, مگر الف لکھیں تو زیادہ بیٹر, الف لام فا کی طرح. اور پھر اس کے بعد اس کا وہ لکھ دے, اس کا لقب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. لقب کیا ہے, یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, الف کہاں سے ادا ہوتا ہے, تو یہ جو سے, یہ آپ لکھ لیں گے الجو. پھر اس کے بعد یہ مخرج کیا ہے, مخرج کی ڈیٹیل تھوڑی سی لائن میں لکھ لیں, جو ڈیفینیشن ایک طرح سے ہوتی ہے کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ لائن 2-3 لائن لگیں گی میرے خیال سے. اس کے بعد اس کی مخرج ہو گیا, پھر صفت ہو جائے گی. صفات بلکہ صرف ایک نہیں ہوتی, اس کی زیادہ ہوتی ہیں. وہ صفات کے لیے آپ 2 لائنیں چھوڑ دیں میرے خیال سے. اور اس کے علاوہ پھر مزید کوئی ڈیٹیل ہو اس کے لیے پھر پورا پیج چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی اس طرح کریں. پھر الف کا کر لیں, پھر نیکسٹ پیج کھولیں, وہاں پہ با کا کر لیں. اور جو صرف پتہ ہے صرف وہ لکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ مخرج لکھیں گے سارا کچھ لکھیں, ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں, ٹھیک ہے. پہلے دن چاہے ایک لائن لکھی گئی, جیسے اب حرف با ہے تو یہ کریں گے. آج سپوز ہم کریں گے قاف, یہاں قاف کر دیا. پھر اس کا لقب لکھ لیں آج کے لیے. لقب اب ہم پڑھتے جائیں گے. اور لقب کا بھی میں نے آپ کو نوٹ سارے بھیجے ہوئے ہیں. آپ نے نوٹ کیا تھا پچھلی دفعہ میں نے لقب کے بھی وہ بھیجے تھے, آپ اس کو اس دفعہ بھی پورا مطلب سب کو سب القاب آپ لکھ سکتی ہیں ساتھ کے ساتھ. پھر مخرج لکھیں, صفات کو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. سمجھ آئی آپ کو؟ کسی کو نہیں سمجھ آئی بتا دیں.
अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ गई। तो अभी आपने सिर्फ ये करना है कि पेपर कॉपी बना के ना उसमें अलिफ बा ता सा सारा लिख लें, सिर्फ अलिफ बा ता सा, और फिर जो साथ साथ पढ़ते जाएंगे वो साथ साथ लिखते जाएं। एक ही दिन में सारा काम नहीं करना। जब हम इंशाल्लाह खुल अजीज जब हम सफात भी कर लेंगे तो इसके बाद देखना ये सारा भर चुका होगा खुद ही, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा काम नहीं है, फिर फ्यूचर में आपके काम आएगा। जब भी आपको कहूंगी मैं अलिफ अलिफ के बारे में बताएं, आप सारे नोट्स खोलेंगे, सामने होगा। आपने किसी और को पढ़ाना है तो नोट्स सामने होंगे, आप इसको नोट्स को बना के आगे फॉरवर्ड कर सकती हैं सवाब जारिया के लिए। एक लफ्ज भी आपके बच्चा है कोई भी पढ़ेगा ना, तो वो न कुरान में भी वो पढ़ेगा, सपोज बा ता कुरान में भी पढ़ेगा, फिर वो नमाज में भी पढ़ेगा, फिर वो हदीस में भी अगर पढ़ेगा तो कितने सवाब इकट्ठे हो गए, आप ये खुद सोचें। तो ये सवाब जारिया के लिए कर लें और हमारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल-लिसान, लिसान क्या है इसको ऊपर से शुरू करते हैं। लिसान जबान को कहते हैं, ठीक है। जबान के देखिए 5 हिस्से। आपको याद है अक्सा का क्या मतलब था? हमने अक्सर हलक पढ़ा था। अक्सा का क्या मतलब था? दूर दूर दूर, हाँ जैसे मस्जिद अक्सा दूर होती है, दूर। जैसे जी। मस्जिद नबी से मस्जिद अक्सा दूर है, उसी तरह से मिसाल जी बिल्कुल, इसी तरह से ये दूर है। तो अक्सा कहते हैं दूर, और ये अक्सा दूर को कहते हैं। देखिए मेरी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत राइटिंग है, मगर कोई बात नहीं, ऐसा चीज तो है, समझ आना चाहिए ना। समझ मेरी राइटिंग अगर समझ आ रही तो ठीक है, डॉक्टर वाली राइटिंग तो नहीं है ना। दूर, ठीक है। वसत मिडल, दरमियान। दरमियान, हाफा, तरफ, करवट, करवट तरफ तो ये आ गया ना, तरफ करवट भी हो गया, हाँ, करवट ठीक है। करवट, ठीक है। करवट को कहेंगे हाफा, हाफा कहेंगे, करवट को भी कहेंगे, और जबान के किनारे को भी कहते हैं, ठीक है। किनारे, जी। किनारे, मैं किनारे लिख दूं मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है। तरफ साइड्स को कहेंगे, ठीक है। इतराफ कहते हैं ना, कोई भी चीज होती है, ये आपका घर है उसके इतराफ में जो भी है, बैकयार्ड है या फ्रंट है, अतराफ। तो यहाँ तरफ आ गया। और फिर रास, रास कहते हैं जैसे कि हमारा सर है ना, हमारी बॉडी के बिल्कुल ऊपर है, पूरी बॉडी है उसके ऊपर है, तो ये यहाँ से रास कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रास। और इसको इसमें एक और बात भी आती है कि एक जहर भी होता है, जहर, जहर जहाँ से ता सा दा होता है उसको जहर भी कहते हैं, जबान का ऊपरी हिस्सा। अच्छा, अक्सर लिसान, अखरसान, अक्सर लिसान यानी जबान की जड़ और बिलमुकाबल ऊपर का तालु, इससे खौफ निकलता है, ठीक है ना। कॉफ कहाँ से निकलता है? जबान की जड़। जड़ क्या होती है? वो पीछे का हिस्सा जो होता है, और इसके बिल मुकाबल यानी कि बिल्कुल ऊपर आप चले जाएं तो ऊपर का तालु, इससे कॉफ निकलता है। और कॉफ का कॉफ कहाँ से टकराता है? हमारे जो तालु में सख्त हिस्से से, नरम हिस्से से, किसी को पता है? सख्त सख्त हिस्से, सख्त हिस्से से, कॉफ, छोटा कॉफ, नरम नरम हिस्से नरम हिस्से नरम से, हिस्से से। नरम नरम हिस्से से, ठीक है। और अक्सर लिसान अच्छा अच्छा, वो इससे कॉफ निकलता है। अक्सर अक्सर लिसान कॉफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हट कर जबान और ऊपर का तालु, यहाँ भी देखें जबान और ऊपर का तालु यानी कि बिल्कुल ऊपर जाना है 90 के एंगल पे, सीधा ऊपर, इससे काफ निकलता है। इन दोनों को मखरज के दाग से लहविया या लहातिया कहते हैं। लहविया और लहातिया कहते हैं ये जो कव्वा बना होता है ना हमारे मुंह के अंदर, कव्वा सा जिसको कहते हैं, उसको इंडिया में छोटी जबान भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं लहातिया लहविया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आप अब देखिए, अब नोट्स में अगर सपोज बनाएंगे ना तो आप वहां पे लिख सकते हैं कॉफ, फिर उसके जहां लुगत लिखा है वो लुगत में आप लिखेंगे लहविया या लहातिया, ठीक है। नोट्स में आप इस तरह लिख सकती हैं यहाँ से, बस हमने सिर्फ नोट में ये लिख देना है, आप ये पूरे कहानी नहीं लिखनी है, जुमला नहीं लिखना, सिर्फ वर्ड लिखना है, लहविया लहातिया। और इसको बल्कि ब्रैकेट में आप अगर लिखेंगी कव्वे वाली जगह इस तरह करके ना, बल्कि मैं आपको यही बताती हूँ ना, यहाँ पे सपोज ये है, अलिफ की जगह पे कर देती हूँ, हर्फ आप लिखेंगे
قاف, ٹھیک ہے. اس کو اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں ایزی کرنے کے, پڑھنے میں آسانی ہو. سم ٹائم وہ نون لگ رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ اور ہوتا ہے. قاف نصب, اس کا کہ لہاتیہ, اور اس کو بریکٹ میں لکھ سکتی ہیں کوے والی جگہ, تاکہ آپ کو جگہ کا نام وہ ہو یاد بھی رہے. بس یہ لقب ہے یا جی نصب ہے؟ یہ لقب لقب, ہے یا نصب؟ لقب لقب, لام کاف صحیح. با, یہ کاف یہ با, تو لہاتیہ, ٹھیک ہے. اور مخرج پہ اس کو ڈیٹیل لکھ دیں. یہ جو اب ڈیفینیشن دیکھی, صفات ہم پھر ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے, اس کو ابھی بے شک فیل نہ کریں, مگر جب جب پتہ چلتی جائے لکھتے جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ باقی چیزیں ہم ساتھ ساتھ کلاس کے, ہر کلاس کے ساتھ فل کرتے جائیں گے. وہ ایک ہی دفعہ ایک ہی دن میں نہیں کرنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے. تو آپ اتنا ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اس میں چاہیے ہوں گی نوٹس میں. اب اسی کو اسی فارم میں بھی دیکھ لیں کہ اس کو ہم پہلے یہاں پہ ہم یہ ہے کہ ہم لسان کی بات کریں, اس لیے اس کو وہ کیا ہوا ہے, کور کیا ہوا ہے. ادروائز جوف میں ہم نے مخرج الخاص تھا, ایک تھا, دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ مخرج الخاص ایک کمرہ تھا, ٹھیک ہے نا, وہ ایک یہ تھا. اور حلق میں 3 کمرے تھے, 3 مخرج الخاصہ, ٹھیک ہے, خاصہ تو 3, اور 10 مخرج الخاصہ لسان میں تھے, ٹھیک ہے. کمروں کو دیکھیں خاصہ کے نام سے سوچ لیں, ٹھیک ہے, خاص خاص اسپیشل. الشفتان میں مخرجان خاصتان, جان اور آن جو 2 کو کہتے ہیں کہ 2 مخرج ہیں, ٹھیک ہے. یہ 2 لکھا نہیں نا, تو آن سے پتہ چلتا ہے 2. اور مخرج خیشوم, مخرج الخاص ایک ہی تھا, ایک ہی مطلب کمرہ بن گیا تھا. اس کو بھی آپ اس طرح بھی لکھ سکتی ہے, مخرجان خاصان, یا جس طرح بھی. جتنی ٹیکنیکل لینگویج لکھیں گے تو اور بھی وہ بھی اچھا ہوگا. ایزی لینگویج بھی لکھیں, ٹیکنیکل لینگویج بھی لکھیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ مخرج سارا کا سارا زبان آ گئی. تو زبان میں ہم نے یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اس لیے کہ زبان کے حروف بھی نہیں ہے, تو اس سے انہوں نے لکھے تو ہیں بٹ اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہے, جو کہ زبان کے حصے نہیں ہیں. یہ سارے حلقی ہیں, اور یہ واو با میم فا, یہ بھی انہوں نے ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے. تو یہ کہاں کے ہیں؟ شفتان. شفتان. ہاں جی, شفتان کے ہیں, دونوں لپس کے ہیں, ٹھیک ہے نا. دونوں لپس اس میں یوز ہوتے ہیں. دونوں لپس ویسے سب میں نہیں یوز ہوتے, کس میں ہوتے ہیں؟ میم میں اور با میں. جی, اور با. واؤ میں بھی ہوتے ہیں, مگر فا میں نہیں ہوتے, وہ ہم بعد میں فا پڑھیں میں گے. دانت کا مخرج. جی, اس میں دانت پلس لپ ہوتا ہے, ایک لپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو الگ مخرج, اسی لیے اس کو الگ مخرج ہے تو وہ لپ لیٹر کائنڈ آف, بٹ اس میں ایک یہ جو چینج کیا آتا ہے کہ وہاں پہ دانت یوز ہوتے ہیں. اچھا, اب قاف اور کاف کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل پیچھے ہیں, قاف پیچھے ہے, کاف آگے ہے, یہ بھی نوٹ کریں. اس کو ایک دفعہ آپ ڈرا کر لیں گے نا, چاہے رف سا سمجھ کے, پھر آپ کو یاد بھی رہے گا. قاف بالکل کس طرح ہوگا کہ یہ جو زبان ہوگی کہاں ٹکرائے گی؟ اوپر. کاف کہاں ہوگا؟ یہ جو زبان ہوگی اوپر ٹکرائے گی, یعنی سیدھا سیدھا اوپر جائے گی, ٹھیک ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ اوپر سیدھا سیدھا جائے گی. اور قا, دیکھیں قا, سم ٹائم کاف کیوں ادا نہیں ہوتا, چھوٹا کاف, بڑا کاف ڈاٹ والا, کہ ہم اس کو غلط جگہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ہم کاف کی جگہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ رانگ ہو جاتا ہے. تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے. اب مخرج اللسان ڈفرنٹ شیپ سے آپ کو دکھا رہی ہوں میں, اس طرح یاد ہو جائے گا بار بار. یہ دیکھیں اقصا, ٹھیک ہے نا, اقصا لکھا ہوا ہے. آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اپنی کاپی میں, جتنی ڈیٹیل لکھیں گے وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے فائدے کے لیے. تو اقصا اس طرح ہے. اقصا سے قاف کاف ہوتا ہے. حافہ, حافہ سے لام ضاد ادا ہوتا ہے نا, حاف لام اور ضاد. پھر وسط سے جیم شین یا, اور طرف سے 5 مخارج ہوتے ہیں, یعنی کہ 5 کمرے ہوتے ہیں, ان میں سے 11 حروف ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو آپ خیال کریں آپ کے اس میں بیک گراؤنڈ میں آواز نہیں ہونی چاہیے. جو بھی آپ کام کریں نا خاموشی سے کیا کریں. اچھا, یہ اور وے ہو گیا. اس کو جو یہ ہوتا ہے اصل کہ جس طرح بھی ہم 2-3 وے سے دکھاتے ہیں نا, تو کسی کو ایک طریقے سے سمجھ آتی ہے, کسی کو دوسرے طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو پھر جب اینڈ میں ہم 2-3 طریقے بتا دیتے تو اینڈ میں آلموسٹ سب کو سمجھ آ چکا ہوتا ہے. تو وہی ہے کہ بیک آف دا ٹنگ, پیچھے سے قاف کاف ہوا, پھر مڈل
یعنی کہ middle of the tongue, درمیان سے وسط اللسان، وسط اور لسان ٹنگ، جیم شین یا، پھر ایچ سے ضاد لام، تو آپ کو اس سے گروپنگ کرنی آسان ہو جائے گی. پھر ٹپ آف دا ٹنگ سے کون سے ہوتے ہیں؟ سواد، سین. یہ ایک گروپ ہے، یہ گروپ بتائے 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے نا، 1 2 3 یہ 4 اور یہ 5. تو 5 آپ کو سمجھے یہ روم ہے اور اس میں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو. سواد، سین، زا. کتنے لفظ حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تو یہاں آپ دیکھیں 5 روم ہیں اور 11 حروف ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ یاد کریں گے. یہ مطلب ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے اور خود اپنے لیے بھی یاد رکھیں. اور یہ زبان کے حصے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کے حصے یہ دیکھیں. سب سے پہلے دا روٹ آف دا ٹنگ، جو بالکل جو پیچھے حصہ ہوتا ہے، جزر کہتے ہیں، جزر لسان، بالکل حصہ. یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، یہ زبان سے بھی سمجھے پیچھے والا حصہ ہو گیا. تو یہاں سے کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے. پھر نیچے ہے دا فارسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، سب سے پیچھے والا اکثر اللسان جو ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے نا. تو پیچھے اس میں جو پہلے جزر اللسان یہ آپ نے نہیں پڑھا نا، مگر اس میں کوئی حروف ہی نہیں ہے. تو مگر یہاں پہ زبان میں بتایا گیا، اقصا پڑھ لیا، وسط پڑھ لیا، طرف پڑھ لیا اور رات پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اب یہ صرف ایک وہ ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں قاف اینڈ کاف. اس کو دیکھیں سرکل کیا، اور یہاں پہ شیپ میں آپ کو سب نظر آ رہا ہے کہ کون سے لیٹر کہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم پڑھا دوں، مطلب یہ مخارج میکسیمم ختم کر لیں جتنے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. مگر بس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی فنش ہو جائے، مطلب 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں کلاس ختم ہو. تو ہم لوگ تو پتہ ہے 2 گھنٹے میں ہماری کلاس ہوا کرتی تھی، اور اس میں بھی کافی ڈیٹیل بتاتے تھے. تھوڑے آپ کے ٹائم شارٹ ہو تو پھر مجھے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اقصاۃ اللسان یہی تھا، دوبارہ سے ریپیٹ ہوا ہے. اس کو ہم دیکھیں یہاں پہ جو ہماری کلاس میں بھی بات ہو رہی تھی کل لاسٹ ویک. اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ رائٹ سائڈ پہ کاف ہے، لیفٹ سائڈ پہ قاف ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھا کریں کہ قاف میں یہ جو لائن بنی ہوتی ہے نا، وائٹ لائن، یہ جو اس طرح کی یہ شو کرتی ہیں کہ یہ آواز کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ سرکل جو ہوتا ہے نا، یہ جو سرکل جس کو میں ایرو کر رہی ہوں، یہ سرکل شو کرتا ہے کہ یہاں سے مخرج یہ ہے، یہاں ٹکراتا ہے. ایکچولی زبان یہاں ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مخرج ہے اور یہ آواز شو کرتا ہے. اس پکچر کو نا آپ یاد رکھا کریں، اس سے بعض اوقات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا لیٹر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا لیٹر ہے؟ یہ کاف ہے. اور اس میں آپ شیپ دیکھیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ استفال تھا اس میں، یعنی کہ اس میں کی زبان سیدھی سیدھی یہاں پہ سیدھی جا رہی ہے. تو اگر یہ پیچھے سے لیٹر کے لیے آواز آئے گی نا، پیچھے سے آواز آ رہی ہے، یہاں آ کے تھوڑی دیر رکتی ہے، پھر جب کہتے ہیں تو یہاں سے سیدھی نکل گئی، باہر نکل گئی، اس کو رکنے کی جگہ ہی نہیں ملی ہے نا. تو آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، نیچے کے مطلب باہر نکل جاتی ہے. تو اس صف کی وجہ سے یہاں پہ آواز ٹھہر نہیں سکتی، اس وجہ سے پھر یہ ہیوی نہیں بن سک رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہی بات سوال میں پوچھی گئی. اس میں آپ دیکھیں یہاں کیا ہوگا، یہاں مخرج اس کے مخرج پہ ٹکراتی ہے، اس کے بعد آواز اندر جا کے پھر اس طرح کر کے پر ہو جاتی ہے. یہ لاسٹ ٹائم ہمیں بات ہو چکی تھی. تو اس کو اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ پھر آواز بھاری ہو جاتی ہے، پر ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے، آواز بلند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرف بلند ہو رہی ہے، جبکہ کاف میں کیا ہو رہا ہے؟ دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جب میں سپوز ہم اردو میں خا کہتے ہیں، خا ہیوی نہیں فیل ہوا نا آپ کو؟ خابر، خالد. تو اس لیے کہ ہم زبان اس کو اٹھا ہی نہیں رہے، پیچھے سے فلیٹ ہے ہماری، خا تھوڑی سی بس اٹھی. تو ہیوی لیٹرز میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی شیپ، زبان کی شیپ پر کرنے والی ہو اس کے لیے. تو پر ایسی ہی ہوگی کہ جیسے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اوپر سے نہ صرف اوپر سے اٹھی ہو بلکہ یہاں سے بھی دبی بھی ہو، تو پھر اس میں یہ ایک پر ہوا بھر جاتی ہے. اس کی ایگزامپل بلکہ میں نے لاسٹ کورس میں الحمدللہ جیسے تھا، جیسے زبیہ کو بھی یاد ہو شاید، وہ بھی ماشاءاللہ پہلی کلاسز میں تھی. جیسے آپ تالی بجاتے ہیں نا، تالی سپوز اس کی آواز خالی خالی سی ہوتی ہے نا، مگر آپ اپنے بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہاتھوں کو کیا کر لیتے تھے، گول سا بنا لیتے تھے، ایسے کر کے ہاتھ اور ایک ہاتھ ایسے کر کے تالی بجائے اگر گول سی کر کے
تو ایک بند آواز آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بند. جیسے آئی تھنک میں اس کو اس طرح کر رہی ہوں، یہ میں بند کر رہی ہوں، اور ایک تالی اگر آپ دیکھیں تو یہ فرق ہے. اپنے آپ خود بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. تالی بجائیں تو ایک ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، لائٹ آواز آتی ہے. اس کو راؤنڈ کریں، زیادہ راؤنڈ کریں گے تو اور بھی زیادہ ہیوی آواز آئے گی. اور وہ اس میں وہی شیپ بن رہی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا آنکھ کی طرح، مجھے لگتا ہے ایسے، تو یہی شیپ بن رہی ہے. تالی سے ہی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک شیپ ریکوائرڈ ہوتی ہے ہیوی کرنے کے لیے، اس کا ہوا کو پر کرنے کے لیے. آپ کپ میں بھی دیکھیں، کپ کے لیے بھی یہ شیپ چاہیے ہوتی ہے، چمچے کے لیے بھی شیپ چاہیے ہوتی ہے. اچھا یہ ہو گیا قاف اور کاف. تو اس میں یہ دکھایا کہ یہی چیز دوبارہ کہ آواز جو ہے اوپر کی طرف بلند ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ استعالہ، یعنی کہ آواز استعالہ کا مطلب بلند ہونا، کہ آواز بلند ہو رہی ہے. جبکہ قاف پہ استفعال ہے، اور یہ ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں بھی ہے، اور لکھنا ہے تو لکھ بھی لیں صفات کے اس میں. ابھی ہم صفات کا چیپٹر پورا پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے میں نے، تفخیم حروف کے ساتھ آواز کی بلندی اور ترقیق حروف کے ساتھ آواز کا جھکاؤ. تو یہی چیز ہوتی ہے جس کے وجہ سے آواز ہیوی یا لائٹ ہوتی ہے. اب ہم جیم شین یا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیم شین یا، اور یہ لکھا ہوا ہے غیر مدیہ، یہ آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہے، جیم شین یا اور غیر مدیہ. جب آپ نوٹس بنائیں گے نا تو اس میں بھی آپ نے غیر مدیہ ضرور لکھنا ہے. ٹھیک ہے، غیر مدہ یا مدیہ. ٹھیک ہے، غیر مدہ یعنی کہ جو مد والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ڈیٹیل کرتی ہوں. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیا فرق ہے. اچھا، وسط اللسان، وسط مڈل زبان کے وسط میں سے یہ لفظ، 3 لفظ ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا غیر مدہ. ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے یا غیر مدہ، یہ ضرور کہنا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز کوئی کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، یا مدیہ بھی سمجھ سکتا ہے، کہ یا مدہ بھی سمجھ سکتا ہے. یا مدہ از ڈفرنٹ فرام یا غیر مدہ، کہ یا مدہ کا مخرج ہی فرق ہے. کسی کو یاد ہے یا مدہ کا مخرج؟ جوف، جی، الجوف. الجوب. ٹھیک ہے، یا مدیہ، جی الجوب. جی الحمدللہ، ہم نے بالکل پہلے والے دن بھی پڑھا تھا، آئی گیس پہلے یا دوسرے دن. ٹھیک ہے نا. تو وسط و لسان اور اوپر کا تعلق، اس میں بھی آپ دیکھیں اوپر کی طرف جانا ہے. اس سے جیم، شین یا متحرک اور لین نکلتے ہیں. ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، متحرک اور لین کہتے ہیں ان کو. اور پھر آپ دیکھیں اس کو لقب میں آپ شجریہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شجریہ کا شجر سے سمجھ لیں. عربی میں ویسے تو عربی میں کیا ہم ویسے بھی درخت کو کیا کہتے ہیں؟ شجر کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں پھر درخت کسی شکل بن جاتی ہے نا. درخت یوزلی ایسے راؤنڈ سے ہوتے ہیں، ڈفرنٹ شیپس ہوتی ہیں، مگر یوزلی اوپر نیچے سے ذرا زیادہ ہوتے ہیں اور اوپر سے کم ہوتے ہیں. تو شجر کس طرح یاد کر لیں، تو شجریہ. تو اس میں بلکہ یاد اگر فیوچر میں آپ سوچیں کہ کون سا شجریہ میں کون سے لیٹر سے، تو آپ دیکھیں اس کے لقب کے اندر بھی شین اور جیم ہے ایٹ لیسٹ، بلکہ یا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. کچھ القاب ہیں ان کے اندر مجھے وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں شین، جیم اور یا. ٹھیک ہے، شین، جیم اور یا، تین آپ کو یہاں آگے. تو جب شجریہ آئے تو دماغ میں جین شین آ جانا چاہیے آپ کے فوراً. ٹھیک ہے، فوراً آنا چاہیے شجریہ. اور یا میں ڈاٹ بھی لگا لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی میں ڈاٹ بھی ہوتے ہیں یہ والے میں، غیر مدہ میں. اور یہاں پہ یا متحرک اور لین، اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی وہ یا جو متحرک ہو یا وہ یا جو لین کے لیے استعمال ہوتا ہو. انشاءاللہ آپ تو میں سے پڑھ چکے ہوں گے الحمدللہ کہ متحرک لیٹر کون سے ہوتے ہیں اور لین لیٹر کون سے ہوتے ہیں. کوئی مجھے تھوڑا سا مطلب زیادہ لمبا نہ بتائے، بتا دیں متحرک کیا ہوتا ہے اور لین کیا ہوتا ہے. جس پر زبر زیر پیش متحرک ہوتا ہے اور حروف لین 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جاتا ہے، وہ حروف لین ہوتے ہیں جی، اور ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. لین کا مطلب نرم ہوتا ہے. اور متحرک جس پر جس حرف کے اوپر وہ حرف متحرک ہو، حرکات ہاں جس کے اوپر، جس پر کوئی بھی حرکت آ جائے. حرکات والے. ہاں جی، حرکت جس کے اوپر آ جائے، یا زبر زیر پیش. اور لین کون سا ہوتا ہے؟
جیسے کہ کوئی بھی لیٹر با لے لیتے ہیں, با مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے, با زبر ہو, نہیں وہ باؤ بھی ہوتا ہے, یہ واؤ یا لین, ٹھیک ہے نا, جب زبر اور یا کا فارمیشن ہو, ٹھیک ہے, زبر پلس یا, تو یہ ہوتا ہے متحرک اور لین, یعنی وہ والے. یہ اگر وہ ہوگا نا کہ با کے نیچے زیر ہے اور یا, تو اس کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, اس کو کراس کر دیں, کیونکہ وہ پھر وہ آ جائے گا جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ مدیا والا. تو مدیا آپ میں اس میں, ہاں جی, اس میں آپ دیکھیں مخرج, اس میں دیکھیں آگے میں نے ڈیفینیشن میں نے اس کی یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے, میں آپ کو ڈیفینیشن جیسے جیم کی بتاتی ہوں. ایک منٹ, میرے پاس نوٹس ہیں, میں اس کی پکچر بھی آپ کو بلکہ بھیج دوں گی درمیان. اچھا میں آپ کو بک سے پڑھ کے بتاتی ہوں. وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ, تو اس میں کون سے, الجیم والشین والیا غیر مدیہ, یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, وہ الجیم والشین والیا غیر مدیہ ہیں. یہ زبان کے درمیانے حصے اس کے مقابل تعلق سے ادا ہوتے ہیں. یہ حروف الشجریہ کہلاتے ہیں کیونکہ منہ کے درمیانے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیشن وہ خاص صحیح نہیں, میں سوچی اس میں کوئی ڈیفینیشن ملے گی. یہ بک بھی میں آپ کو دکھاؤں گی, بہت اچھی, پتہ نہیں پاکستان میں ملتی ہے کہ نہیں, مگر یہاں پہ ملتی ہے, الہدا سے مل جاتی ہیں. اچھا یہ کہ جیم میں کہاں سے اس کا مخرج ہے, دیکھیں میں آپ کو کہا تھا نا کہ کہاں مخرج ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو سرکل نظر آتے ہیں, جا 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 جا, آپ دیکھیں جا جا جا, اگر ہم کہیں تو ایکچولی یہ کہ زبان کی نوک تو یہاں پہ ہے نا, یہ زبان کی نوک. ہم یوزلی ہماری مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم جب زبان کی نوک سے ذرا سا اوپر سے, جہاں سے چے بولتے ہیں نا, چے چے, چا 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 چا, آپ بول کے دیکھیں نا چا, اور چا ہی مطلب پاکستانی اسٹائل میں جا جا چا جا جا, تو ایک آلموسٹ تھوڑا سا فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے جیسے قاف اور کاف میں تھا, ٹھیک ہے. چا چا سمجھے ادھر سے ہے, اور جا تھوڑا سا اوپر, یہ ہم غلط کرتے ہیں. جیم اور چے جو ہے نا ہمارا آلموسٹ کلوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, آواز میں ساؤنڈ آ جاتی ہے جو چے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. چے کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا, جیسے جہاز, دیکھا آپ کو فیل ہوگا جہاز جہاز. اور اگر میں اس کو تھوڑا سا صحیح ادا کرنے کی کوشش کروں, جہاز جا جا, اچھا جا جا, شاید آپ کو فیل ہو ساؤنڈ ساؤنڈ جو چے کی ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی اس میں بھی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مخرج جو ہوتا ہے نا, یہ جب ادا کرتے ہیں بالکل سختی سے بند ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, سخت شدت سے بند ہونا چاہیے, شدت سے. آج آج اب دیکھیں اس کے بعد میری آواز آنی ہی نہیں چاہیے, آج. پھر اس کو ظاہر اس کرنے میں کے لیے ویسے مجھے آئے گا کہ حروف شجریہ میں نا آواز منہ میں پھیلتی ہے, اس کا یہ ہے نا آئے گا ویسے, جیسے جیم چین جا, تو آواز منہ میں پھیلتی ہے. وہ شین میں ہوگی, شین میں بات ہو رہی ہے نا. جیم میں آواز ہاں, ایک دم رک جاتی ہے, بالکل بند ہو جاتی ہے. سسٹر آپ کون بول رہی ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں. اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں تینوں میں تھوڑی تھوڑی صفات کا فرق ہے, ٹھیک ہے. تمام سسٹر پلیز اپنا وہ میوٹ پیچھے سے کر دیں, شور کوئی کام ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہے. دیکھیں مخرج سب کے تینوں ہیں, تینوں کے ایک ہے, صرف صفات ہے جو ان کو الگ کر رہی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں پھیلنے کے بعد وہ شین میں ہے, جیم میں نہیں ہے. جیم میں پہلے یہ ہوگا ایک دم بند ہو جائے گا, آج آج آج. اس کو مزید بول کے دیکھیں نہیں بول سکتی, اسی کے لیے پھر ہمیں کلکلا کرنا پڑتا ہے, اج اج اج, ٹھیک ہے. تو یہ جبکہ ہم پاکستانی اسٹائل میں کریں تو آج آج آج, یہ آپ کو فیل بھی ہوگا کہ کچھ سختی سے میں نے بند نہیں کیا. آج 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 آج, ٹھیک ہے. آج کے بعد دیکھیں آواز آپ کو ایکسٹرا فیل ہو, آج آج, فیل ہوئی کسی کو آج. جیسے جب زبان سختی کے ساتھ تعلق کے ساتھ جب لگے گی تب جیم کی آواز, اگر سختی سے نہیں لگے گی تو چے کی آواز آئے گی. ابھی سختی سے ہم نہیں لگاتے نا اردو اسٹائل میں, نا ہم کہتے ہیں آج آج, یہ ساؤنڈ ایڈ ہو گئی, تو یہ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہم نے سختی سے نہیں لگایا. تو ہم کہیں گے آج, ابھی عربک اسٹائل میں آج
آج آج، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہوگا. تو ہم اس کا مخرج کو چینج کرنا پڑے گا. اس کا مطلب اردو اسٹائل میں ہم ذرا آگے سے یہاں سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، زبان کو پیچھے لے جائیں. آج. ہاں، اس کو روکنے کا طریقہ پتہ ہے کیا؟ ایزی سا، کہ آپ زبان کی نوک کو نا آگے کی طرف نیچے ایک جما سی دیں، نیچے والے دانتوں کے کلوز جما دیں، یعنی اس کو ہلنے نہ دیں. جب ہم بولیں گے تو اس نے تو ہلنے کا دل چاہ رہا ہے نا، جب ہماری روٹین کے حساب سے، تو وہ اوپر سے پیچھے سے اٹھے گی. ٹھیک ہے، وہ درمیان کی طرف ہمیں چاہیے یہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب درمیان کا لفظ ہے، ہمارا کچھ زبان کی نوک کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کریں، زبان کی نوک کو نیچے کی طرف ذرا دبائیں، زور سے نہیں دبائیں، یعنی کہ اس کو بس رکھ دیں کہ سوچیں کہ میں اس کو ہلنے نہیں دینا، تو وہ پیچھے سے ہل جائے گی کیونکہ اس نے ہلنا تو ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا جیم کیسے بولیں گے؟ تو زبان کی نوک سپوز میں آگے رکھ رہی ہوں، آج آج آج، ٹھیک ہے، آج کر کے دیکھیں آپ ٹپ آف دا ٹنگ. آپ نیچے بالکل رکھنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، مگر بس آپ نے سوچنا اس کو ہلنے نہیں دینا، میں نے اس نوک کو نہیں ہلنے دینا، آج میں اس کو جانے نہیں دوں گی. کیونکہ آج میں اس کو جانے نہیں دینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں اس کو جیم بنا کے رکھنا ہے. تو اس کو ادا ہو جائے گا. کسی کا ادا ہو رہا ہے تو مجھے کر کے بتائیں. نہیں ہو رہا میرے ہاتھ سے. آج ہاں جی، اردو کے اسٹائل سے آپ اردو اسٹائل سے پڑھیں بلکہ پھر عربک اسٹائل سے پڑھیں. ہاں اس طرح پڑھیں. تو ایک ہے آج، آج اردو کا اسٹائل ہو گیا آج، یہ عربک اسٹائل ہو گیا. ٹھیک ہے. آج میم یہ تو کلکلا کا اسٹائل لگ رہا ہے نا. نہیں، ایکچولی صرف بعد میں کلکلا ہی کرنا ہوتا ہے نا، وہ الگ چیز ہے، وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. مگر آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ فرسٹ تو وہ اچھا سا بند ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد ہمیں زبر ہے تو جا، جی، جو، آج، پھر اس کو کلکلا میم میں کرنا پڑتا ہے. مخرج اور صفات میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہی. دیکھیں مخرج کا مطلب ہے کہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صفات جی. یہ ہے کہ وہ اس کا بیہیویئر کیسے ہے. دیکھیں رہتا وہ جیم اس جگہ ہے جہاں پہ میں نے مارک کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جی اور صفات یہ ہے کہ وہ زور سے لگتا ہے، جا کے شدت سے لگتا ہے، اس کے اندر شدت ہے. یعنی کہ جب یہ ہٹ ہوتا ہے نا تو اس میں صرف یہ ہے کہ وہ پھر اس کا بیہیویئر کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کے کہیں گے اس کے عادات میں شدت ہے، وہ ہر کام شدت سے کرتا ہے. یعنی بعض بچے ہوتے ہیں نا بہت نفیس سے ہوتے ہیں، ہر کام آہستہ آہستہ کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں، گن بھی نہیں کرتے. اور بعض ہوتے شدت ہوتی ہے، گن ادھر کر رہے ہیں، کبھی کھانا نکال رہے ہیں، گر رہا ہے. تو یہ صفات ہی ہوتی ہے کہ وہ رہتا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیسے ہے. تو ہلنا جلنا کیسے ہے، یہ معاشرے میں ملنا جلنا کیسے ہے، سوسائٹی میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ ہوتا ہے نا کسی کی صفات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت سادہ سا ہے، تو وہ صفات ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں رہتا یہ جیم یہاں پہ ہے جہاں صفات مطلب ہے بجی، یعنی موٹا یا باریک یا اچھا یا برا، یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا. جی بالکل، صفات تو اچھے ہوتے ہیں. ہاں جی. مگر ہاں تو اب جزاک اللہ. شدت، ہاں جی، جیم شدت سے ٹکراتا ہے اوپر جا کے، اور صحیح جب مخرج پہ ٹکرائے گا تو آواز بند ہوگی آج. اور وہ آواز آپ کو ویسے سنانے کے لیے پھر کلکلا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو کھولنا پڑتا ہے، پھر وہ کلکلا بنتا ہے. ٹھیک، وہ الگ سی نیکسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد کریں کہ ہمارا جیم کیوں صحیح نہیں ہوتا، کہ ہم اس کو 6 کے انداز میں بول رہے تھے. آج آج آج، جاوید جا، یہ شاید آپ خود بول کے جب دیکھیں گے نا آپ کو آواز شاید آئے. ابھی تو میں اسکرین کے دوسری طرف ہوں، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو جاوید کیا کہتے ہیں، یہ آواز آئے گی، جاوید جاوید. اور جہاز وہ نہیں ہو. مخرج مخرج، دیکھیں مخرج کو بھی میں کیا کہہ رہی ہوں، مخرج. تو اصل میں چے کیا ہے، چے کیا ہے، چے میں ہمس ہوتا، اگر ہم چے بولے نا تو ہمس ہوتا ہے، یعنی کہ ہوا نکل رہی ہوتی ہے زبان سے، جبکہ جیم میں نہیں نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. تو جیم چے کیوں بن رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح سے ٹکرا نہیں رہے، تو اس میں ہلکا سا گیپ سا آ جاتا ہے، اور وہ پھر سے چے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیم کو ہم صحیح سے ٹکرا نہیں رہے، صحیح جما کے نہیں ٹکرا رہے، تو اس وجہ سے وہ اس میں سے ہوا نکل رہی ہے، بریتھ نکل رہی ہے، اور وہ چے بن رہا ہے. تو آپ نے اس ہوا کو بلاک کرنا ہے. آج آج اس کو جما دیں، آج. ٹھیک ہے، اجا، اجی، اجو، مگر اج. ٹھیک ہے، اردو اسٹائل اجا، اجی، اجو، ٹھیک، یہ فرق ہے.
انشاءاللہ آج میں آپ کو ہوم ورک میں ایسے ہی کچھ دے دوں گی. اچھا اب پھر اب شین تو خیر ہم سب صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شین ہم الحمدللہ شین صحیح ہوتا ہے. تو شین میں مخرج دیکھیں اس کا فرق ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ ایک جگہ ویسے مخرج ایک ہے, یعنی کہ سمجھے ایک روم ہے, سب ایک روم میں رہتے ہیں مگر سب ایک کے اوپر ایک چڑھ کے تو نہیں سو سکتے نا, ان کے بیڈ روم میں بھی بیڈ الگ الگ ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی یعنی کہ جا کے فرق آ جاتا ہے. تو جیم کا دیکھیں مخرج کہاں ہے, ادھر ہے یہاں پہ یہ جو, اور جبکہ شین کا تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے, پیچھے کی طرف ہے یہ, اگر آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہے, میں ایرو بناؤں گی نا سپوز سے شاید آئیڈیا ہوگا. دیکھیں یہ ناک سے کتنا ڈسٹینس ہے, اور جیم میں ناک سے یہ کتنا ڈسٹینس ہے, کم ہے نا. تو تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. اس میں یہ اس میں پھیلنے والی آواز ہے. ٹھیک ہے, تفشی کہتے ہیں اس کو, تفشی 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 کے اندر بھی یہ ورڈ تب آپ کو فیل ہوگا ش کر کے آواز, تفشی تفشی. تو اس میں کیا ہوتا ہے, آواز پھیلتی ہے اور اس کا مخرج یہ ہے. ٹھیک ہے نا, جب اوپر ہٹ کرتے ہیں تفشی شی, تو یہ شین ادا ہوتا ہے. اور پھر یا غیر مدہ, ٹھیک ہے, مدہ یا غیر مدیہ دونوں کے. ٹھیک ہے, اس میں بھی دیکھیں یہ ٹکراؤ ہے. ٹھیک ہے, مخارج اب آپ کو میں نے بتایا تھا نا, یہ تو مقدر ہے اور ایک محقق ہوتا ہے. یہ محقق ہے, محقق ہے یعنی ان کا پراپر ایڈریس ہے, یعنی ان کا ایک ہٹنگ ایریا بھی ہے جہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں ہٹ ہوا. اور جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے 2 پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو بھی چیز ہمیں معلوم کرنی کہاں پڑی ہے تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 2 پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں. سپوز آپ کے کہیں گے کہ فریج میں سالن کہاں پڑا ہوا ہے, تو آپ کہیں گے وہ جو ہے نا کارنر میں رائٹ, کارنر میں رائٹ پہ. 2 بات بتائیں تو بندہ پہنچ جائے گا, کارنر دیکھے گا اور اس کے بعد رائٹ دیکھے گا. ٹھیک ہے, تو 2 پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں, یعنی کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایڈریس معلوم ہو جاتا ہے, کم از کم 2 پوائنٹس. اپنے ہمارے گھر کے ایڈریسز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے ہم اور مزید اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ایٹ لیسٹ 2 پوائنٹس ہمیں مخرج بتانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, مخرج محقق کے لیے. تو اس وجہ سے دیکھیں یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. تو ہم جب یا کہتے ہیں نا, یا زبر یا, یہ یو, تو 1 سیکنڈ کے لیے سمجھیں یہاں پر ٹکراتا ہے یہ تالو پہ. ٹھیک ہے, ٹکرائے گا, یا یہ یو, یا یہ یو. تو اس میں ویسے مجھے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے زبان کا بھی وہ حصہ زیادہ ٹکراتا ہے. جیسے سپوز یہ زبان ہے نا, اس کا سائڈ تو مجھے لگتا ہے زیادہ اوپر کے دانتوں کے پاس جو راؤنڈ سی جگہ ہوتی ہے نا مسوڑوں کے پاس وہاں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے زیادہ, یا یہ یو, یا یہ یو. ٹھیک ہے, اس میں یہ ٹکراؤ ہے, یہ غیر مدی ہے. اب ہم کہتے ہیں پھر مدیہ کیا ہے, کیا ڈفرنس ہے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں یہ ہے یا, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھ فارمیشن بھی کیا ہے, زیر کے بعد یا آ رہی ہے. تو یہ آواز کو لمبا کرنے کے لیے ہوتی ہے, یعنی کوئی بھی لفظ ہے اس کو جتنا بھی لمبا کرنا چاہیں, جیسے بی, میں کرتی جاؤں گی جب تک میری سانس جب وہ جواب نہ دے جائے تو میں اس کو لمبا کر سکتی ہوں. تو مدیہ اور غیر مدیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مدیہ میں آواز ایک جگہ رک بھی جاتی ہے مخرج پہ نا, یہاں پہ مدیہ نہیں غیر مدیہ پہ, یہ جو ہے نا یا یہ یو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے, جبکہ اس میں یا میں جو سانس ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. اس میں یہ فرق ہوتا ہے, سانس چلتی ہے, اس کو کہیں کہیں سے رک نہیں سکتی انلیس سے کہ ہماری سانس مطلب ختم ہو جاتی ہے نا, سانس کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو یہ چلتی ہی رہتی ہے, چل سکتی ہے نا, یہ چل سکتی ہے. اس میں نان سٹاپ آگے کی طرف نکلتی رہتی, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی وہ وائٹ سرکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں وائٹ سرکل بھی نہیں ہے جو کہ دوسرے میں ہے, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں وائٹ سرکل ہے, اٹ مینس کہ یہاں پہ وہ ٹکرا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ اس کا مخرج ہے, یہ ٹکرار ہے, ٹکرانا یاد رکھے. جبکہ جوفیہ جو ہوتا ہے اس میں آپ کو میں بتایا تھا کوئی ایڈریس ہی نہیں ہوتا, جیسے لائک آئس کریم ٹرک, وہ آتا ہے اور پیچھے سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہوتی, وہ زیادہ راستے میں کہیں رک کے تھوڑے سے کسی کو ٹرک میں سے آئس کریم پکڑانی ہے وہ رکتا ہے, بٹ اس کا کوئی گھر تو نہیں ہے یہاں پہ. تو اس میں یہ فرق ہے, اس میں کوئی زبان اوپر ٹکراتی ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہم کہیں آئیا, آئی اور یا الگ, میں الگ لوں گی کسی اور ریزن سے. آئی
آئی. اب دیکھیں آپ آئی کہیں گے, ٹھیک ہے, آئی. یہ مقدر ہے کہ میں صرف میم لکھوں گی, مقدر ہے کہ محقق ہے, ابھی ہم نہیں پڑھا. میں ویسے مطلب ایک یہ ہے ای, آئی اور یا, مقدر محقق. اب اس کو آپ نے فل کرنا ہے. ای جو ہے کیا ہے, اگر ہم ابھی دیکھ بھی لیں نا, ہم نے ابھی پڑھا ای, جس کے مقدرہ کیا ہوتا ہے, جس کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا. محقق مقدر. مقدر ہے نا. جی. آئی ای مقدر ہے اور آئی محقق ہے. آئی ہاں جی, اور یا یہ بھی محقق یا ہے. محقق ہے کیونکہ اس کا وہ ہے نا پوائنٹ ہے. پوائنٹ بھی ہے, اور دوسرا ہم نے ابھی یہاں بھی پڑھا تھا نا ڈیفینیشن میں بھی, متحرک اور لین. ریمبر, یہ متحرک ہو گیا اور یہ لین ہو گیا, یہ دونوں محقق ہیں, یعنی کہ اس میں ٹکراتا ہے آئی اور یا, آئی اور یا, مگر ای میں نہیں ٹکرائے گا کہیں بھی. ٹھیک ہے, ای, اور اگر ہم سمجھے ای یا کا بلکہ سپوز ای یا کا نعبدو پڑھتے نا, ای تو ای یعنی ای رانگ کر کریں, ای میں ٹکرائے گا نہیں, پھر یا پہ ایک دم سے ٹکرا جائے گا. ایاک نعبدو. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ ای میں ٹکرائے گا نہیں اور یا میں ٹکرا جائے گا. تو یہ دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا مائنر سا. تو یہ جیم شین یا کے ورڈ ہیں, اس کو میں اچھا, اس میں جی ایڈ کروں یا جی والے میں. نارملی یہ میری بھی بڑی مسٹیک تھی, ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے, اور بھی جی میں نے لوگوں کا سنا ہے یا کو ہم بہت دبا کے یا بولتے ہیں تو تب بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے تبھی صحیح نکلے گا ساؤنڈ. اگر میں صحیح ہوں تو تھوڑا کلیئر کر دیں اس کو. جی بالکل بالکل. اور وہ اس میں بہت سب یا آپ وہ بات کر رہی ہیں نا. چا دے دیتے ہیں ہم, چا کی ساؤنڈ دے دیتے ہیں اکثر اس میں. جی بالکل, ڈسٹینس ہم بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں, یا ٹکرا کے بس ایک دم ہٹ جائے بس. اچھا, اس کو جیسے اب میں اس کو اردو شاعری میں پڑھوں گی, جا, جی, جو, اج, اج, اوج. تو آپ نے نوٹ کیا کہ ساؤنڈ تھی. اب میں اردو عربک اسٹائل میں جا, جی, جو, آج, آج, جا مجھے بعد میں کرنا پڑا, میں صرف بغیر کلکلے کے کروں. آج, اج, اوج. ٹھیک ہے, اس میں کہیں ساؤنڈ نہیں تھا. شا, شی, شو, اش, یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے. اش, اوش. اب یا, یہ, یو, آئی, ای, اور او یہ ورڈ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے اس نے کراس کیا ہوا ہے. اب ہم نے جو پڑھے تھے, ہم اپنے اس پہ اگر آپ جا کے دیکھیں نا تصویر پہ دوبارہ جاتے ہیں اس میں اوپر والی, تو جو یہ والی ہم نے قاف کاف پڑھا. ٹھیک ہے, اس میں دانت استعمال ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے سب کا, دانت استعمال ہوئے؟ نو. نہیں ہوئے نا. نہیں جیم شین یا میں ہوئی؟ نہیں. نہیں ہوئے نا, دونوں میں دانت استعمال ہوئے. نہیں ہوئے. ضاد, یہ باقی ضاد, لام, را, را, نون, سب کی ڈیفینیشن آپ کو اگر یاد ہے کہیں اس میں زبان کا اور دانتوں کا تعلق کہیں کہیں لکھا ہوا تھا؟ راس لسان میں دانتوں کا استعمال ہوا. اور سب میں لام, دون. جی دیکھیں نا, کئی زبانوں میں مطلب کہیں لکھا ہوتا ہے مسوڑوں کی بات کی ہوتی ہے, کہیں دانتوں کی بات ہوتی ہے, مگر سب میں کہیں نہ کہیں دانتوں کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسے کاف اور قاف اور جیم شین یا جب تک پڑھا تو ہم نے دانتوں کی بات ہی نہیں کی, مگر اب آگے جو لیٹرز ہیں ان میں دانت اور زبان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں یوز ہوگی, کہیں سائڈ سے, کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے, کبھی کچھ. تو اس وجہ سے
اس کے بعد دانتوں کی یعنی کہ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے شروع نہیں کیا تھا, اب ہم پہلے دانتوں کے نام دیکھ لیتے ہیں. ان کو اچھی طرح اگر آپ سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے نام کو. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے ڈیفینیشن میں یہی آتے ہیں, تو اس لیے ایک دم سے دانتوں کا ذکر آ گیا, کیونکہ آگے جو لیٹرز آ رہے ہیں اس میں سب میں دانتوں کی بات ہوگی. تو تجوید کی اصطلاح میں دانتوں کے بھی نام ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو اس میں بھی دیکھیں میڈیکل کے اس میں بھی ہوتا ہے مولر, پری مولر اور پتہ نہیں کیا کہ کینائن. تو اسی طرح اس میں عربک میں بھی ہوتا ہے. تجوید میں چونکہ حروف ان کے مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے, اس لیے دانتوں کے ناموں سے متعلق علم انتہائی ضروری ہے, کیونکہ بار بار ان کا نام آئے گا. تو انسان چونکہ قدرت کاملہ کا شاہکار ہے, ہر انسان جو کچھ اور جیسے بھی بولتا ہے وہ اپنے حروف اور الفاظ سے کہیں نہ کہیں سے ادا کرتا ہے. علم تجوید چونکہ مخارج ایک مکمل باب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, اس لیے ان کے مخارج اور دانتوں کے نام جاننا بہت ضروری, مطلب ضروری امر ہے. ٹھیک ہے, نام کیونکہ ڈیفینیشن میں بار بار آئیں گے. سپوز میں آپ سے کہوں گی کہ دعات ادا کریں, اور دعات کتنے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا, کتنے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں یہ ان کے نام لے کے, مطلب ابھی تو سامنے نظر آ رہی ہے, میں ان کے نام لوں, میں کہوں کہ جو پیچھے جو مسوڑے ہیں نا 1 2 3 4 5 جو مسوڑے ہیں نا, دانت جو کہ مسوڑوں کے ہیں, مسوڑوں کے پیچھے دانت اس کو کیا کہتے ہیں, داڑھ. ہاں جی, میں کہوں گی جو داڑھ ہے نا, اپنے داڑھ کو اپنے زبان کو ٹکرانا ہے. جب داڑھ کہوں گے تو آپ کو ایک دم دماغ میں کون سے پیچھے کے دانت آئیں گے, آگے کے نہیں آئیں گے. تو اس لیے نام آنا ضروری ہے, نام جاننا ضروری ہے. ابھی پکچر ہے مگر سم ٹائم پکچر نہیں ہوتی نا, تو آپ نے پکچر کیسے بنائیں گے جب آپ کے پاس پکچر نہیں ہے, جب ہم نام لیں گے. جب میں آپ کو آپ کی ماما کیسی ہیں تو آپ کے دماغ میں فوراً سب کو اپنی ماما کی شکل یاد آ جائے گی. میں کہوں گی بابا کیسے ہیں, تو بابا ایک ورڈ ایسا ہے جس سے آپ سب کو اپنے بابا کی شکل یاد آ جائے گی, ہے نا. تو نام اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے انگلش میں ہے فرنٹ انسیزر, لیٹرل انسیزر, اسے عربک میں بھی ہے. جیسے گرین کلر, یہ کلر سے ڈیفائن کیا گیا. ٹھیک ہے, اوپر اور نیچے سیم کلرز ہیں. آپ اس لیے اگر اوپر بھی سمجھ لیں تو ٹھیک ہے, نیچے بھی وہی ہیں. مطلب یہ پریشان نہیں ہونا کہ اتنے سارے کلرز. آپ دیکھیں کتنے کلرز ہیں, 1 2 3 4 5 6 کلرز ہیں. ہر دانت کے اپنے نام ہے, نام کے لیے وہ کلرز یوز کر دیے. کہ سب سے پہلے یہ جو اوپر گرین کلر ہے نا, الثنایا اس کو کہتے ہیں, ثنا 2 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ثانی بھی کہتے ہیں نا, کہ اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے, یعنی کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو ثانی جیسے اللہ کے کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے. تو ثانی کا مطلب 2 ہوتا ہے. ثنایا 2, یعنی اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں, اور نیچے کے 2 دانتوں کو بھی ثنایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوپر کو علیا کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, علیا اعلیٰ سے سمجھیں. ٹھیک ہے, علیا اعلیٰ سے سمجھیں. جب میں پڑھا بھی نا استعالیٰ میں بھی بلند کو کہتے ہیں. اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں, نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بلو کلر کے ڈارک بلو جو ہے, یہ اس کے بعد ریڈ کی باری آ رہی. ریڈ رباعیات, ربا کہتے ہیں 4 کو, رباعیات 4. تو یہ کتنے 1 ریڈ والے 1 2 اور نیچے بھی 3 4. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 ان کو رباعیات کہتے ہیں. پھر انیاب ہے. ٹھیک ہے, انیاب یہ ڈارک بلو. پھر الضواحک, دواحک جو ہوتے ہیں یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے بلو والا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے نا تو وہ اتنا ہنستے تھے, یعنی جب بہت بھی ہنسنا ہوتا تھا نا تو ان کے دواحک نظر آتے تھے. مجھے اس سے جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کھل کھلا کے, جیسے ہم لوگ بہت زیادہ بعض اوقات ہنستے ہیں نا, زیادہ ہی ہنستے ہیں, وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل تھا کہ وہ اتنا ہنستے تھے کہ دواحک ہی نظر آتے تھے. ہمارا تو سارا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دواحک جو ہے وہ ہے 1 2 3 4, 4 جو ہے وہ دواحک ہے. پھر تواحن جو ہے یہ جب یہ ہے ڈاڑھ ہے, یہ 12 ہے. تو 1 2 3 1 2 3 اور 1 2 3 1 2 3, تو سب کو ملائیں تو 12 ہو گئے. اور نواجس عقل دار جو ہوتی ہے, جس کا عقل سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ جو ہے نواجس کہتے ہیں. اس کو ہم دیکھتے رہیں گے, مطلب ضروری نہیں کہ آج ابھی بیٹھ کے یاد کریں, مگر ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کو اس طرح ڈیٹیل میں اردو میں بھی لکھ دیا. ثنایا علیا کیا ہے, اوپر کے سامنے کے 2 دانت. ثنایا سفلا, ثنایا علیا کے بالکل نیچے کے 2 دانت. ٹھیک ہے, سفلا. اور سفلی عمل سے یاد رکھیں, سفلی عمل کہتے ہیں جادو ٹونے کو, جو کہ پسندیدہ نہیں ہے نا, بالکل کافرانہ کام ہے. تو سفلی عمل وہی ہوتے ہیں, مگر یہ سفلا ہے, اسی سے سفلا سمجھ لیں. اس میں رباعیات یا قوات
ثنایا الیہ کے دائیں اور بائیں اوپر اور نیچے کے 4 دانت. ٹھیک ہے. یہ قسم قوات قطع سے بھی ہے نا, قطع کاٹنے کو کہتے ہیں نا, قاف تا عین, قاف تا عین. تو یہ جو دانت ہوتے ہیں نا, جن سے ہم کاٹا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی چیز ہم کاٹتے ہیں نا, روٹی توڑتے ہیں پہلے ہم آگے سے توڑتے ہیں نا, پھر اس کے بعد مسوڑوں سے کہیں داڑوں سے ہم چباتے ہیں. تو رباعیات یا قوات ثنایا الیہ کے دائیں اور بائیں اوپر والے 4 دانت. پھر انیاب وہ ہوتے ہیں جو پوائنٹی ہوتے ہیں, سب کے, بلی کے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد فوراً بلی دماغ میں آتی ہے کہ بلی کے جو پوائنٹی دانت ہوتے ہیں نا, اس طرح وہ انیاب یا قواصر ہوتے ہیں. جی ایک ڈریکولا کے بھی ہوتے ہیں وہ بھی میرے دماغ وہ بھی آیا تھا, مگر میں نے جس سے وہ خون پیتا ہے لوگوں کا. اوروں کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا. تو انیاب یا قواصر, ٹھیک ہے. تو یہ قواصر, انیاب و قواصر ہے. پھر دواحق جو میں نے آپ کو کہا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت تھے, وہ دانت جو کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, اوپر نیچے 4 دانت انیاب سے متصلہ. تو متصلہ کا مطلب ہے جڑے ہوئے. تواحق کے ساتھ اوپر نیچے 3 دونوں طرف کے کل 12 دانت. داڑیں, جس کو دیکھیں بریکٹ میں داڑیں بھی لکھ دیا. نواجز تواحق کے ساتھ آخری دانت دونوں طرف میں 4 دانت, جس کو ہم عقل داڑ کہتے ہیں. چونکہ عربی میں داڑوں کو, صرف داڑوں کی بات ہو رہی ہے, اضراب بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے اصلاح تجوید میں نواجز تواحن اور دواحق کو ادراس, اوپر غلط لکھا ہوا ہے, ادراس کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے. اور پھر اس کی شیپ آ گئی. یہ ڈفرنٹ بک سے میں ڈھونڈ کے نا نکالتی رہتی ہوں. آپ کو یہ بک یاد بھی ہوگی, آپ کسی کے پاس ہوتی بھی ہے, یہ وہ بہت کامن ہے. تو اس میں یہ سارے دانت ہیں. اس کو آپ بعد میں غور سے دیکھیں, نوٹس شیئر کر دوں گے انشاءاللہ. اچھا سنایا, یہ اسی کی اور فارم ہے. یہ ادراس ہے, یعنی داڑوں کو کہا, اور یہ وہی چیزیں ہیں. میں اس پہ ٹائم زیادہ نہیں لگا سکتی کیونکہ پھر نوٹ وہ کم, یہ چاہیے وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دانت ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. اس طرح یہ دانت ہے. اس میں آپ مارک بھی کر سکتے ہیں اپنے نوٹس بنا کے نا, ایسے کوئی بنا کے. تو یہ تو دیکھیں دانت کون سے ہوتے ہیں, سنایا, رباعی اور انیاب, یعنی کہ وہ وہ سب سے 2, پھر اس کے بعد اگلا, پھر اس کے بعد اگلا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ساری داڑیں ہوتی ہیں. اچھا, اب ہم دعات کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دعات کو دیکھتے ہیں, اور ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے, مگر یہ کہ ایک دفعہ آپ اچھی طرح بھی سمجھ لینا, تو انشاءاللہ جب ہم صفات کریں گے اس پہ ٹائم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, ٹائم نہیں لگے گا. وہاں بھی پھر ریپیٹ ہوں گے, سارے لیٹرز ریپیٹ ہوں گے. تو اس لیے آپ یہ سمجھے کہ ابھی ہم ہر چیز کا 50% سیکھ رہے ہیں, آدھا سیکھ رہے ہیں. صفات ہم ابھی نہیں سیکھ رہے زیادہ. ذکر تو میں کرتی ہوں, میں بہت زیادہ نہیں کرتی ہوں, ابھی مزید بھی ہم نے کرنا ہے. اچھا, یہ آپ نوٹس میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ دعات اور اس کے آگے حافظ اللسان لکھیں, اور حافظ کے میننگ بھی رکھ لیں. تو اس طرح یہ آپ کا ایک کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر جب حافظ جب بھی آپ کھولیں گے, دعات کھولیں گے, تو آپ کو ایک دم سمجھ آئے گا کہ کون سا حصہ ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں دعات. اور حافظ کہتے ہیں, حافظ کسے کہتے ہیں اردو میں؟ کنارے, کنارہ. ہاں جی, کنارے. ٹھیک ہے, کنارے. اب جیسے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو, جب لائن بناتے ہیں تو کندھے سے کندھا جوڑنا ہوتا ہے نا, کندھے سے کندھا جوڑنا ہوتا ہے. تو جب ہم ہم لیڈیز بھی عورتوں کی نماز میں پڑھتے ہیں نا جماعت میں, تو ایک ہمارا کندھا کس سے ٹکرا رہا ہوتا ہے, ساتھ والی لیڈی سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. جینٹس میں بھی اس طرح ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ یہ وہ ایریا ہو گیا. زبان کا بھی سائڈ کا ایریا, جیسے کہ ہماری باڈی میں کندھا نہیں بلکہ ہاتھ جو دوسرے کے ہاتھ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے, بازو. ٹھیک ہے نا, بازو کا مطلب تو یہ سائڈ کا ایریا ہو گیا. تو کنارے زبان کے اوپر والی حصے کو نہ سمجھے, زبان کے بیک سائڈ والے حصے. ٹھیک ہے, کتاب میں بھی جیسے ہوتے ہیں نا, کتاب ایسے بنی ہوتی ہے, تو اس طرح کر پیچھے کے. والے کنارے کیسے؟ ہاں جی, تو یہ کنارے یہ جگہ ہوتی ہے کتاب میں بھی اگر سوچیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ جو جہاں سے ہاتھ سائڈ سے آ رہی تھی, اوپر نہیں, اوپر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, کنارے. تو کیونکہ کتاب کے اوپر کے کنارے بھی ہو سکتے ہیں نا, کہ ہم کہتے ہیں کنارے پھٹ رہے ہیں. اچھا, حافظ اللسان بود, مخرج زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے لگے. اب دیکھیں, داڑوں سے لگے گی, زبان سے نہیں لگے, زبان سے دانتوں سے نہیں لگے جو آگے کے ہوتے ہیں. دانت تو سارے ہیں, بٹ دانتوں کی بات میں جب کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب آگے کے دانت کی بات کر رہی ہوں. تو زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے لگے گی, اس سے دعا نکلتا ہے, خواہ وہ دائیں طرف سے لگے یا بائیں طرف سے, اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں.
اس مخرج کو اعتبار سے حافیہ کہتے ہیں. اب یہ اس کا لقب کیا ہو گیا؟ حافیہ. تو آپ لقب لکھیں گے اور اس کے آگے لکھ دیں گے حافیہ. تو حافیہ کی بھی قسم ہوتی ہے، جیسے پیچھے زبان کی بھی تھی، اقصا، ادنا، وسط. اقصا، ادنا، وسط ہے نا، بار بار ہم نے حلق میں بھی پڑھا اقصا، ادنا، وسط. تو اقصا حافہ، وسط حافہ، ادنا حافہ. اور اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں زبان کے ریفرنس سے، یعنی کہ منہ کی زبان یا لپس سمجھ لیں کہ ادھر سے کتنی دور، ادھر سے کتنا قریب، اس سے درمیان، یعنی ادھر سے ہم اندازہ کریں. جیسے اقصا الحافہ کون سا ہے؟ حافہ کا وہ حصہ جو نواجس کے سامنے. نواجس کون سا ہوتا ہے؟ عقل داڑ ہے نا. تو عقل داڑ اقصا دور ہوتی ہے نا، منہ سے دور ہے نا، لپ سے دور ہے جو عقل داڑ. تو اقصا وہ حافہ وہ ہو جائے گا جو کہ عقل داڑ کے سامنے ہے. وسط حافہ ہے کہ وہ جو تواحن کے سامنے ہے. تواحن کون سے تھے؟ یہ آپ دیکھیں نا، یہ عقل داڑ تھی پیچھے، ٹھیک ہے. یہ عقل داڑ آگے، جس میں یہاں عقل لکھ دیتی ہوں، جس سے عقل نہیں آتی ہے نا. اور عقل داڑ کے ساتھ جو نیکسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو تواحن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تواحن ہے. اور اس کے بعد جو نیچے ہوا ہے حافہ کے وہ حصہ جو دواحق کے سامنے، دواحق جو یہ ہے. تو یہ کتنے دانت ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. 5 داڑ ہو گئی، 5 داڑ. جس کے وہ نہیں ہے، نواجس نہیں ہے، عقل داڑ نہیں ہے، تو مگر وہ ایزیوم کر لے کہ یہاں پہ نواجس تھی. تو اس طرح تو وہ 5 زبان کے وہ حصے وہاں پہ جب کروٹ ٹکراتی ہے، کروٹ، ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے ٹکرائے گی تو پھر یہ ادا ہوگا. تو یہ آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اس کے مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ جب ان داڑوں میں لگتی ہے تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اور پھر ٹیکنیکل زبان پہ آپ ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ایزی کر کے بولتی ہوں ہمیشہ، مجھے خود عادت بھی ہے کہ ایزی بولوں تاکہ پھر سمجھ آئے. ہم جب نام لیتے ہیں نا تو پھر گھبرا جاتے ہیں. اب زبان اس کو دیکھ لیتے ہیں نا، نواز کی زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے لگے، ٹھیک ہے، داڑوں کی جڑ یعنی جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں سے لگے تو اسے دعا نکلتا ہے، خواہ دائیں یا بائیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے، جس کو بھی جو سوٹ کرتا ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال سے آج دعا کر کے آگے میں دیکھوں گی کتنا کر سکتے ہیں. میں بھی نہ بھی کر سکیں. طرف اللسان اور اس کے بعد لام ہے، میں بھی ہم کر بھی سکیں کیونکہ دونوں ساتھ ایک جیسے ہی ہیں اور دونوں کے ایک چیز کور ہو جائے گی. دعا میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ سارے دانت ہیں، یہ دانت ہے پورے، یہ اوپر کا یہ ہے، ٹھیک ہے. آپ لکھ دیتی ہوں اگر کسی کو اردو پڑھنی نہیں آتی. کسی میں پے ورڈ ہے نا، پے عربک میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ ٹنگ ہے، ٹھیک ہے، زبان یا ٹنگ. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ زبان کی کروٹ یعنی کہ جو سائڈ ہوتی ہے کہ پوری آپ سائڈ پہ جا کے داڑوں سے لگا دیں. اس کو جیسے یہ کہ آپ کہتے ہیں جیسے مسجد میں کھڑے ہوتے سارے لائن بنا کے کھڑے ہوئے اور ایک ڈسٹینس سے کھڑا ہوا ہے نمازی. تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ سے ایسے کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ڈائریکشن ایسی. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھوم کے جائے اور جا کے کھڑا ہو جائے، وہ بس سیدھا ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لینا کبھی بھی ایسے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ڈائریکشن میں آہستہ اسٹریٹ لائن میں چلے جاتے ہیں، پاؤں کو ادھر لے جاتے ہیں. تو دعا میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ پیچھے یہ بازو ہے جو آپ لائن اپ کر رہی ہیں، ساتھ ادھر بالکل داڑ ادھر ہے، ادھر جا کے پھر آسانی سے ادا ہوگا. آپ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ مشکل ورڈ ہے، بس یہ ٹرکی ہے اس لیے کہ دعا کسی لینگویج میں ہے ہی نہیں، کسی ایکسیپٹ عربی کے. اس کو کہتے بھی آئی تھنک لغت لینگویج، دعات کی لینگویج، زبان، دعات کی زبان عربی کو کہتے ہیں. کہ یہ عربی کی نشانی کیا ہے کہ وہ زبان جس میں دعات ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے. اسی لیے ہم زوات کہہ دیتے ہیں نا. زوات تو فارسی کا ہے نا، تو ہم الگ ولا زوالین کہتے ہیں، تو وہ ہم فارسی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے دعات میں، کیا کرنا ہے آہستہ سے چپکے سے، جیسے کہ آپ جماعت میں سائڈ پہ کھڑے ہو رہے ہیں. الضالین، ضالین، اور اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، ہم یوزلی میں آپ کہا نا اس میں مسوڑے لگتے ہیں، ہم مسوڑے نہیں لگا رہے ہوتے، ہم آگے کی طرف زبان ٹچ کرنے کا دھیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ مڈل والی پکچر میں دیکھ لیں، ہم ٹچ کہاں کر رہے ہوتے ہیں، بالین. تو ٹنگ کو ہم تھوڑی آگے ٹچ کر رہتے ہیں، کچھ دال موٹا سا بن جاتا ہے، بالین، دالین، دالین،
بالین، دالین، بالین، یہ دونوں مطلب دال پڑھنی ہے ایکچولی، موٹا دال نہیں، بو نہیں، بو دیکھیں ہیوی آواز آ گئی، بو. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا مخرج اس میں بتایا انہوں نے کہ جب ہوا جو یہاں سے آتی ہے اور یہاں آ کے بھر جاتی ہے، دیکھیں یہاں یہ پھر آنکھ کی شکل بن گئی نا، ایسے کپ کی شکل جو ہمیں ریکوائرڈ تھی، ٹھیک ہے نا. یہاں سے اوپر سے اٹھی کیونکہ اس نے اٹھنا ہے، پھر یہاں سے دبانا بھی ہے، آپ نے نیچے کی طرف دبائیں، بالین، بالین. کب بنائیں گے تو اچھی سے بن جائے گا. اور پھر اس کو سائڈ پہ یہاں سے ٹکرائیں پیچھے سے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے آگے سے نہیں ٹکرانا، آگے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ کیا سوچے ہوں گے کہ یہاں تو ہے نا، یہ تو ہے، ٹچ ہو رہا ہے، یہ تو پھر میں نے تو غلط کہا. نہیں، ٹچ نہیں، ٹچ از ڈفرنٹ، پریس از ڈفرنٹ. ٹچ کا مطلب ہوتا ہے ٹچ ہو رہا ہے، خود ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رکھا ہوا ہے. اور پریشر ہم نے پیچھے ڈال، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ میں کسی سسٹر نے پوچھا تھا نا، کوئی سعود میں بھی کون سا لیٹر تھا ایگزیکٹلی یاد نہیں، یا قوف میں تھا، آپ نے کسی نے کہا تھا اچھا زبان کہاں ٹچ ہوگی، حرف ہلکی میں، خواہ میں یا غائن میں. تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ تو کہیں بھی ٹچ، اس نے کہیں تو رکنا ہی ہے نا، ظاہر بات ہے نکال کے باہر تو نہیں رکھ سکتے نا. تو آگے ٹچ ہوگی مگر پریس نہیں ہوگی. ٹچ اور پریس میں فرق ہے. یہاں پہ ہم ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنی ڈائریکشن وہ کاپی میں کر بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے، لائٹ سا، لائٹ ٹچ. پریس کہاں ہو رہی ہے، یہ پریشر، یہاں پریشر ہے، پریس لکھ لیں یا پریشر پوائنٹ لکھ دیں. پریشر پوائنٹ ایکچولی ہم پیچھے زور دے رہے ہیں. ایک question پوچھوں جی سسٹر نیتا، ایک یہ جو دیکھیں زبان ٹچ ہوئے گی پیچھے والی داڑھوں پہ، تو ایک تو مسوڑے اور ایک ہے آپ کے دانت ہیں، تو اس کے نیچے جیسے جیسے ختم ہوتے ہیں اس جگہ پوائنٹ پہ لگے گی یا مسوڑوں والی جگہ پہ لگے گی، گمس کے اوپر لگے گی؟ جڑ میں لگے گی نا، دانتوں کے مسوڑے کی جڑ دیکھیں اوپر پڑتے، جب داڑھوں کی جڑوں سے لگے، ٹھیک ہے. جڑ مطلب ہوتا ہے جہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ سمجھے نا، یہاں اوپر نہیں، نیچے والا ایریا، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں، ہاں جی، جیسے میں اب کر رہی تھی ذرا کانشیسلی، تو مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے میرے دانت جیسے جو ماؤتھ کی طرف آگے جو فنش ہو رہا ہے، جیسے اس کی وہ سرفیس ہے نا، وہاں پہ میں ٹنگ کو ٹچ کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس کو آپ کہہ رہی ہیں گم کی طرف کروں، پیچھے داڑھوں میں، داڑھوں کے آپ سمجھے اوپر تالو کی طرف بھی ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ تالو کچھ داڑھ، اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے جزاک اللہ. نا. جیسے دانت کہاں پہ میں دکھاؤں، یہاں پہ دانت اس شیپ میں نظر نہیں آ رہے ہوتے نا، سمیت جیسے یہ دانت ہے، اوپر کا دانت اور اوپر تالو بھی آ رہا ہے، تو آپ کا کچھ ادھر یہ جڑ ہے، یہ تالو کے پاس جڑا ہوا نا، یہ اوپر کے دانت کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جگہ ہے نا، تو آپ کا کچھ اوپر بھی ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر بھی ہلکا سا ٹچ ہوگا، کیونکہ پوری زبان ایک لائن چھوٹی سی پینسل کی طرح، یعنی پن کی طرح لائن تو نہیں جو ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے زبان، تو کچھ ایسے ایریا ٹچ کر رہی ہوتی ہے. یہ آگے سے دوبارہ بتا دیتی ہوں، یہ ہیوی لیٹر ہے نا، تو پھر پیچھے سے زبان اٹھے گی بھی، تو جی obviously وہ اٹھ بھی جائے گی بلکہ نا، اس لیے اٹھے گی بھی، اور یہاں سے ٹچ بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ کچھ اوپر سے تالو سے بھی ٹچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. دونوں سے، ہاں جی، مگر مینلی یہ جڑ ہی بنتی ہے، مگر یہ ٹچ تو ادھر بھی ہوگی نا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں زبان تو ویسے موٹی ہوتی ہے، کروٹ بھی موٹی ہوتی ہے، تو کچھ اوپر ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ یہاں، ٹھیک ہے. وہ تو ہوگی کہیں نہ کہیں، آپ اس کو پوائنٹ ہی نہیں بنا سکتے نا زبان کو، ایسے کر کے نوک تو نہیں بنا سکتے نا، وہ گول ہے. تو یہ چیز ہے. سو سسٹر نیلا اس طرح بول سکتے ہیں کہ زبان آگے، جیسے آپ نے ٹچ اور پریس کا بتایا نا، تو آگے جا کے وہ سلائڈ ہو کے ٹچ ہوتی ہے اور پیچھے سے پریشر سے پریس ہو رہی ہوتی ہے. سلائڈ ہوتی ہے ڈیفینیشن، بلکہ ہے بھی، آپ سے ہی بتا رہی ہیں کہ ڈیفینیشن میں ہے کہ ہلکی سی سلپ ہوتی ہوئی جاتی ہے اور ٹچ ہوتی ہے. اچھا یہ غلط نکل آیا، میں نیچے باتوں میں چلی گئی، میرا لاسٹ ہو گئی تھی. تو یہ میں بتایا کہ اس طرح ٹچ ہوگی اور پیچھے کی طرف ہوگی، آگے دال پہ بھی ہوگی، یعنی کہ پورا ایریا ہی ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. پکچر گم گئے یہ. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹچ سب جگہ ہوگا، مگر یہ ہے کہ
پریشر ابھی آپ دیکھیں نا اس میں زبان میں کہاں تک ٹچ ہوئے جا رہی ہے, آگے تک ٹچ ہو رہا ہے, اور یہاں بھی ٹچ ہو جائے گا دال کی جگہ پہ بھی, مگر اس کو آپ نے پریشر نہیں دینا, مگر یہ کہ چھوڑنا بھی نہیں ہے. لائک کیا ہوتا ہے پھر اکثر لوگوں کا نا دال مطلب اس دال والی جگہ سے جب انہوں نے ٹچ نہیں کیا ہوتا تو وہ ساری جو ہوا آپ نے یہاں بھری تھی نا وہ نکل گئی, ٹھیک ہے نا, نکل گئی. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے, تو پریشر نہیں دینا مگر جیسے کہ مگر ٹچ بھی کرنا ہے, ہوا کو ٹریپ کرنا ہے نا, آواز کو ٹریپ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ایک پاؤچ سے بنانا ہے, ایک اوپر جگہ بنانی ہے جس میں ساری ہوا بھرے گی تھوڑی دیر کے لیے, سیکنڈز کے لیے, اور سیکنڈ کے لیے, سیکنڈز نہیں سیکنڈ کے لیے, اور چھوڑ دینی ہے اس کو. بعض لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں, یہ میں کیا کریں, بہت دیر چھوڑا پکڑا, نو نہیں اور میں دو کیا, یہ میں نے رانگ کیا نا, آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا, اب دو یہ بھی ہو جاتا ہے جو میں نے بے دھیانی میں کیا, تو یہ مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہے. اب وہ کل آ گیا تو وہ دال بن گیا. جی, اور میں نے صحیح پریس پیچھے ٹچ نہیں کیا, پراپر کیا. ٹچ بھی ہوگا تو پراپر ٹچ ہوگا, ایسا ڈھیلا ڈھیلا سا بھی نہیں ہوگا, زور نہیں دینا مگر ایک ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس میں آواز ہوتی ہے, اب اس کو کہتے ہیں فراک کی ساؤنڈ. فراک کے آپ دیکھیں نا منہ میں وہ ریبٹ کر کے آواز ہوتی ہے, وہ اس کا منہ پہ زبان اس کا جو چیک ہوتا ہے پھول بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہوا بھر رہا ہے. ہم بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو زیادہ کریں تو آپ کا جو چیک آپ کو خود فیل ہوگا اس میں ہوا زیادہ بھر رہی ہے. اگر ہم ویسے نارمل نہیں, ویسے چیک کرنے کے لیے کریں کہ ہم صحیح کریں کہ نہیں. اور وہاں پہ انگلی رکھ کے دیکھ لیں جہاں پہ دعات بنتا ہے نا مسوڑوں کے پاس, اس طرح. تو اس کا میکینزم کیا ہے, یہ دیکھیں بلیک لائنز شو کر رہی ہیں کہ یہاں سے ساؤنڈ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو یہاں ٹریپ کیا تو یہ یہاں پہ آ کے اس ڈائریکشن میں بھرے جا رہی ہیں, ادھر بھرے جا رہی ہیں, جدھر بھی مطلب ایک سائڈ جو بھی آپ کی ہوگی یہاں ہوا بھر رہی ہے, تو وہ جو منہ بھرنا ہے نا وہ یہاں پہ بھرا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر پورا جو تالو ہے نا, پورا تالو کے نیچے ساری جگہ بھری جا رہی ہوتی ہے, جہاں جہاں بھی ہوتا ہے تو ساری بھر جاتی ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھیں, تو یہ یاد رکھنا سب سے پہلے کہ یہاں پریشر پیچھے ہے اور آگے صرف ٹچ ہے, مگر ٹچ بھی ایسا نہیں ہے کہ لوز سا ٹچ ہو کے اب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب ساری ہوا نکل گئی, لیک ہو گئی سمجھے, تو لیک نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اس کے دیکھا یہ شروع میں ایک آواز ہونی چاہیے, یہ میں ایکسٹرا کر کے بتا رہی توڑ کے. دو ضرب ضربت يضرب يضرب مد نہیں دیکھو غلط ہو گیا, دیکھا آپ نوٹ کیا ہوگا, میں آئین کی طرف دھیان ہو گیا تھا تو مد غلط ہوا, مضعفون, ٹھیک ہے. اس طرح. اور اردو ہمارا اسٹائل ہوتا ہے دا, یہ میں ہیوی کر رہی ہوں بٹ دال, دا ضی ٹپ آف دا ٹنگ میری دال پہ ٹچ ہو رہی ہے, دا ضی دو اب ہیوینس تو آپ کو فیل ہوئی ہوگی بٹ وہ دال کی ہیوینس تھی. اور ہم بس اس کو لام کو ختم کرتے ہیں تو ایک ہمارا وہ مخرج ٹھیک ہو جائے گا کافی حد تک. یہ بھی سیم صحیح ہے, مخرج زبان کا کنارہ ما قعدنا حفا, زبان جب سنایا رباعیہ انیاب ادواہت, یعنی کہ 1 2 3 4 4 دانت سمجھ آئیں, ایک سائڈ کے 4 دانت 1 2 3 4, تو پھر دوسری طرف بھی تو یہی ہے نا 1 2 3 4. یہ ثنایا ہو گیا, یہ رباعی ہو گئی, پھر انیاب ہو گیا, اور دواہت اس کے مسوڑوں سے لگے, اس سے لام نکلتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آگے کی جو دانت ہے اس کے مسوڑوں سے لگنا چاہیے تو اس سے لام ادا ہوگا. اور زبان کا کنارہ جب سنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے اس سے نون ادا ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں 3 نام آئے, اب وہ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ کون سی جگہ, ثنا ہمیشہ مڈل ہوتا ہے نا, 1 یہ 2 یہ 3, یعنی ایک سائڈ کے ہو گئے دوسری سائڈ کے بھی ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 دانتوں پہ لگتا ہے, نون 6 دانتوں پہ لگتا ہے اور لام 8 دانتوں پہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. 4 + 4 4 + 4 رائٹ اینڈ لیفٹ,
اور یہ رائٹ اور لیفٹ. تو لام 8 teeth پہ لگتا ہے اور نون 6 پہ لگتا ہے. اور ہمارا یہ غلط ہوتا ہے یوزلی لام ال میں زبان کو موڑ رہی ہوں. اردو انگلش اور اردو اسٹائل میں ہم زبان کو تھوڑا ٹویسٹ کر کے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ادھر لے جاتے ہیں, ادھر. یہ میں تھوڑا زیادہ کر دیا. الحمد الحمد الحمد. اس میں آپ کو دیکھیں ہلکا پھلکا سا لام نظر آیا. نہ وہ آپ نے زبان کو کھینچ کے نا ذرا آگے لے کے جانا ہے. ہم لوگ ایزی اسٹائل میں بولتے ہیں نا تو زبان پیچھے چلی جاتی ہے. انگلش میں بھی پیچھے ہی ہوتی ہے. تو لام ہمارا صحیح نہیں ہوتا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ 8 دانت اس پہ کور کرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں پہ پورا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زبان آواز رک جاتی ہے. پیچھے سے ہوا آ رہی ہے نا, وہ رک جاتی ہے. مگر پھر آواز کیوں آ رہی ہے؟ وہ یہاں سے ٹکرا کے سائڈ سے نکل رہی ہے. ایکچولی یہ ہم بعد میں صفات میں پڑھیں گے, مگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ زبان آگے لے کے جانی ہے اور صحیح سے جمانی ہے, تو پھر یہ صحیح ادا ہوگا. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم پیچھے کہیں ٹکرا رہے ہوتے ہیں, وہ ٹچ بھی نہیں بلکہ ہوتی. تو زبان کے کناروں کے اگلے حصے جو منہ کے قریب ہے کسی زبان کی نوک تک, اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کے مسوروں سے لگانے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم دیکھ لیں اس کو جلدی سے. اس میں یہ سارے کور ہو رہے ہیں لام میں. 1 2 3 4. اور یہ دیکھیں یلو کلر جو شو ہے نا, یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں تک ٹچ ہوگی زبان مینلی. ال. ٹھیک ہے, یہ 8 ہو گئے دانت. تو یہ سارا یلو پورشن انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں سے لام ادا ہو رہا ہے. اور پھر میں آپ سے ہوم ورک میں پوچھ بھی سکتی ہوں کہ ہمارے لام میں اور پاکستانی انڈیا پاکستان کے لام میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ اس میں آپ بلکہ خود ہی ادا کر کے دیکھ لینا بعد میں. جیسے آپ کہیں لاہور, ہوا ہماری زبان پیچھے کی طرف مڑی ہے. اور نون کا بس یہ سسٹر نیلا کچھ مسٹیک لگ رہی تھی سلائیڈ میں. کون سی یہی والی میں, ہاں یہ شاید نون کا تھا, آپ نے لام کا اس میں ڈالا ہوا ہے پکچر. نہیں دیکھیں لام لکھا ہوا ہے لیکن اس میں نیچے سارے نون کے لکھے ہوئے. اور وہ ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ یلو پارٹ سے یہ وہ بھی کتنے 1 2 3 4 5 6 6 یہ نون کا ہی بتا رہا ہے, لیکن پکچر آپ نے لام کی ڈالی ہوئی ہے اس میں. اچھا یہ تھوڑی ٹھیک ہے, میں مسٹیک ٹھیک ہو کر, گئی. ہاں میں نے کوشچن مارک ڈال دیا, میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. جزاک اللہ, کسی میں نوٹ ہی نہیں کیا. جلدی ایڈمن نا جلدی بلائے تھے. تو اس کو لام کو دیکھتے ہیں. لام کبھی لائٹ اور ہیوی بھی ہوتا ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو لام ہیوی کب ہوتا ہے؟ لام جلالہ. لام جلالہ. بالکل لام جلالہ. جی. پھر لام میں پھر کیا ہوا یہ دیکھیں, پھر ہمیں دونوں پتہ ہونی چاہیے شیپ. ایک تو لام میں آگے سے وہ 8 دانت ضرور کور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, مگر زبان لام میں اللہ نے باللہ میں زبان نیچے ہی ہے, مگر جب ہم نے ہیوی کرنا تھا اللہ ٹھیک ہے, تو اس میں زبان کو پیچھے سے بٹھانا پڑے گا, ایک اوپر کی طرف لے کے استعالہ ہے نا, بلند کی استعالہ جسے آواز بلند ہوئی, اور نیچے سے یہاں پہ درمیان سے بھی نیچے کی طرف دبانی ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. تو کبھی سپوز میں آپ سے یہ پکچر ہی بھیج دوں سب اریز کر کے چھپا کے سب کچھ ہیوی لام, تو پھر آپ مجھے دیکھ کے بتا سکیں گے کہ اس میں ہیوی کون سا ہے, لائٹ کون سا ہے. اس شیپ سے پتہ چل جائے گا کہ کپ کی شیپ جس طرح بھی آپ نے یاد کیا, اس کو کپ یاد کیا, اس کو آپ نے چمچہ یاد کیا, اس کو آپ نے آنکھ یاد کیا ہے, جو یاد ہے بس اس طریقے سے یاد رکھیں. تو یہ فرق ہے کہ یہ باللہ اگر میں کہوں گی باللہ, تو میں نے ایکچولی کیا بل اور لا کے لیے زبان میں نے ہیوی والی بنا لی. لا رانگ ہو گیا. اچھا, نون میں ختم کرتے ہیں, بس اتنا ہی رکھتے ہیں, بہت ٹو مچ ہو جائے گا. پھر مجھے پتا ہے کہ پھر وہ بودیت بھی شروع ہو جاتی ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ بہت دیر نہیں بیٹھ سکتا. اچھا, اس کو بس ہم نے یہیں پہ سم اپ کیا الحمدللہ. آپ نے کیا کرنا کہ کاپی بنائیں اس میں جیسا میں نے بتایا, اور جیسے لام کو اب جو لیٹرز ہو گئے صرف ان کی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس میں جیسا میں نے کہا ڈیٹیل لکھیں. میں بلکہ اس کا آپ کو تھوڑا سا پینسل سے لکھ کے اپنی کاپی میں وہ بھی دکھا دوں گی, اور جو کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم مخرج پہ ہم نے ورک کرنا ہے نا, تو انشاءاللہ میں اور سسٹر سیما ہے اور سسٹر نجمہ ہے, ہمارا ارادہ تھا کہ آپ کو پھر ہم جیسے تعوذ ہے, بسم اللہ ہے, سورہ الفاتحہ ہے,
اس پہ پریکٹس کرائیں گے انشاءاللہ. اس پہ اسی پہ ہم ورک کرتے رہیں گے. جیسے آئین سیکھا تو آئین اس کا ٹھیک کریں اعوذ میں بھی اور بسملہ میں بھی, اور اسی طرح جب زال سیکھا تو زال ٹھیک کریں گے, اسی میں کرتے جائیں گے, اینڈ میں انشاءاللہ وہ سارا ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. پھر آہستہ آہستہ گریجولی ہم پھر جب اور چیزیں پڑھیں گے تو ہم اور انکریز کرتے رہیں گے. تو میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ پھر دیکھتے ہیں ہم کیسا ہوم ورک دیتی ہوں, تو میں مزید ڈیٹیل پھر آپ کو گروپ میں شیئر کروں گی. تو انشاءاللہ العزیز ہم مخارج جب تک پریکٹس نہ کریں اور سنائیں نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوتے انشاءاللہ العزیز. کسی کو کوئی سوال ہے تو بتا دیں, ورنہ پھر ہم اس کو فنش کرتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. کسی اور کا کوئی سوال؟ اس میں جیسے دانتوں کو یاد رکھیں, دانتوں کے نام کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اچھی طرح سمجھ ضرور لیں. یاد کر لیں تو اچھی بات ہے, بس سمجھ ضرور لیں. ٹھیک ہے. دعاد اسپیشلی آپ نے کرنا ہے کہ دعاد میں ہم نے پریشر کہاں ڈالنا ہے اور ٹچ کدھر کرنا ہے, اور ٹچ کر کے اگر ہم ہلا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, تو اکثر وہ ہمارا ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. میں بس سم اپ کر دوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ دانتوں کے نام ہو گئے, اور یہ اور داڑیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, ادراس کون سا ہوتا ہے, دواہی کون سا ہوتا ہے. ادراس ساری مسوڑوں کو کہتے ہیں, پیچھے کے دانتوں اس کو. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ جیم شین یا ویسے تو اس کا مڈل آف دا تھروٹ ہی ہے, مگر اس میں بھی تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے فرق ہوتا ہے. اور اس میں پھر جیم کا آپ نے یاد رکھنا کہ اس کو چھ کی طرح آواز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے پھر میں سوال گروپ میں بھی پوچھ سکتی ہوں ہوم ورک میں کہ چھ کی آواز کیوں آتی ہے. اور مگر اب بھی بتا دیتے ہیں کہ چھ کی آواز کیا ہوتی ہے, کیونکہ غلط مخرج پہ رکھا ہوتا ہے اور غلط پریشر دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ساری بریتھ باہر آ جاتی ہے, کافی ساری تو نہیں, تو یہ سی ایچ ساؤنڈ بن جاتا ہے. شین ایزی ہے. اور ڈفرنس بٹوین یا غیر مدیہ اور مدیہ میں کیا فرق ہے کہ غیر مدیہ میں مخرج پر ٹکراتا ہے, ٹکرانا شرط ہے, جبکہ غیر مدیہ میں ٹکراتا نہیں ہے, ہوا باہر کی طرف آرام سے نکل جاتی ہے بغیر کسی کہیں چھوئے بغیر کہیں ٹچ کیے بغیر. اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر سک رہے ہوتے کہ کدھر ہے. تو یہ ڈفرنس ہے. اور قاف کاف میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے کہ کیوں ہوا باہر نکلتی تھی, حالانکہ پیچھے سے دونوں اٹھے ہوئے ہیں, کہ اس وجہ سے کہ ان کی شیپ ایسی ہے کہ پہلے قاف میں کیا ہوتا ہے, زبان میں آواز بلند ہوتی ہے, آواز دیکھیں ایرو شو کر ہے, بلند ہو کے پیچھے سے بھی بلند ہوتا ہے, مگر آواز یہاں پہ بلند ہو کے اندر بھر جاتی ہے, جس کو بھرنا کہتے ہیں یا پر ہونا کہتے ہیں. جبکہ قاف چھوٹا قاف پر لیٹر نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں آواز بھر ہی نہیں سکتی. شیپ ہی ایسی ہے کہ وہ آرام سے باہر نکل جاتی ہے. اور اب میرے سے یہی تھا. اور یہ شیپس آپ ضرور دیکھ لیں نوٹس میں, ایک دفعہ یہ رٹا لگا لیں. ہم نے قاف کاف پڑھ لیا الحمدللہ, جیم شین یا پڑھ لیا, دعاد ہم نے پڑھ لیا, اور لام پڑھ لیا. انشاءاللہ ہمارے ٹپ آف دا ٹنگ رہ گئے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اچھے سے ایک دفعہ آپ نے ضرور پریکٹس کرنی ہے, تاکہ ہمارا جب ہم صفات پہ جائیں تو ہم جلدی پھر کر لیں گے. جب ہمارے سامنے ایک پوری فگر ہوگی, شیپ سامنے ہوگی, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور پھر ہمارے پاس لپ لیٹرز بھی رہ جائیں گے شفتان والے انشاءاللہ. تو آپ کو کوئی اس کا سوال بھی نہیں ہے میرے خیال سے, میں دعا پہ ختم کرتی ہوں. اگر کوئی ہو تو پھر سوال بعد میں کر لیں, اور جو جانا چاہیں تو وہ جا بھی سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیر کثیر فی الدارین آمین. اللہ تعالیٰ سب کی چھپی دعائیں قبول فرمائے. آمین. آمین. آمین.